بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول سی ٹاپ۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا پہلا حصہ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بڑی سی میز کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا ایک گینڈے نما شخص بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بڑی سی بوتل تھی جسے اس نے منہ سے لگا رکھا تھا، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی اس نے بوتل کو منہ سے علیحدہ کیا اور پھر اسے میز پر رکھ کر ہاتھ بڑھا کر میز پر موجود کئی رنگوں کے فون سیٹس میں سے نیلے رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس گینڈے نما شخص نے اس طرح حلق پھاڑ کر کہا جیسے اسے فون کرنے والے پر بے پناہ غصہ آ رہا ہو۔ مارٹن کی کال ہے باس، وہ آپ سے انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کون مارٹن؟ گینڈے نما شخص نے پہلے سے بھی زیادہ گرجدار لہجے میں کہا۔ میں مین مارکیٹ کا مارٹن باس۔ دوسری طرف سے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے؟ کراؤ بات۔ گینڈے نما شخص نے اس طرح گرجدار اور انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیلو باس، میں مین مارکیٹ میں سے مارٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں کال کیا ہے؟ گینڈے نما باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، ٹاسکو سے پاکیزگی کے سائنسدان کو ہلاک کر کے اس سے جو انتہائی اہم فارمولا سی ٹاپ چرا لیا تھا میں نے وصول کر لیا ہے، مارٹن نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا تو گینڈے نما باس بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے سوجے ہوئے اور بلڈاگ جیسے بھاری اور بڑے چہرے پر جیسے زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی لیکن سانپ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں موجود چمک اور زیادہ تیز ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس فارمولے کی بات کر رہے ہو؟ باس نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کو یقیناً رپورٹ مل چکی ہوگی کہ ٹاسکو نے ویلنگٹن میں ہونے والی ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں ایک پاکیزگی سائنسدان ڈاکٹر آغا کو ہلاک کر کے اس سے انتہائی جدید ترین میزائلوں کے بارے میں ایک انتہائی اہم فارمولا جسے سی ٹاپ کہا جاتا ہے حاصل کر لیا تھا، اور سپر پاورز اس فارمولے کی خریداری کے لیے پاگل ہو رہی تھی، لیکن ٹاسکو اس کی قیمت مسلسل بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ مارٹن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے رپورٹ تو ملی تھی، لیکن تم نے کیسے حاصل کر لیا یہ فارمولا؟ کیا تم ٹاسکو سے ٹکرائے تھے؟ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ٹاسکو اور بلیک سروس کے درمیان معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں کسی صورت میں مداخلت نہیں کریں گے۔ گینڈے نما باس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ باس، ٹاسکو سے میں کیسے ٹکرا سکتا تھا؟ ٹاسکو کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا فارمولا چرا لیا گیا ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ کیا تم نے اسے چرایا ہے؟ گینڈے نما باس نے ایک بار پھر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ نو باس، جمی نے اسے چرایا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ لگ چکا ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ او ہو، تم فوراً ہیڈ کوارٹر آؤ اس فارمولے سمیت اور مجھے تفصیل بتاؤ۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اگر ٹاسکو کو معمولی سا بھی شک پڑ گیا تو ہم دونوں کے درمیان انتہائی خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، جلدی آؤ فوراً، گینڈے نما شخص نے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلدی پہنچو، فارمولے سمیت جلدی، گینڈے نما شخص نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، ایک مؤدبانہ نسوانی آواز سنائی دی۔ مین مارکیٹ کا مارٹن آ رہا ہے، اسے فوراً میرے آفس پہنچاؤ، گینڈے نما باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور کریڈل پر پٹکا اور پھر میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لی۔ چند لمحوں بعد جب بوتل میں موجود شراب کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس نے بوتل میز کی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی بڑی سی باسکٹ میں پھینک دی۔ یہ مارٹ نے کیا کر دیا؟ اگر ٹاسکو کو معلوم ہو گیا تو بہت برا ہوگا، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے شراب کی ایک اور بوتل نکالی۔ اس کا ڈھکن کھول کر اس نے بھی منہ سے لگا لیا اور پھر اس وقت تک اسے مسلسل پیتا رہا جب تک وہ خالی نہیں ہو گئی۔ خالی بوتل اس نے باسکٹ میں پھینکی اور پھر میز پر پڑے ہوئے ٹیشو باکس سے اس نے ایک ٹیشو کھینچا اور اس سے منہ صاف کر کے اسے ٹیشو باسکٹ میں پھینک دیا۔ اس کے چہرے کی سرخی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اگر ٹاسکو کو معلوم نہ ہو سکے تو پھر اس فارمولے کو لے کر خاموشی سے انتہائی گران قیمت پر فروخت کیا جا سکتا ہے، اس نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
फिर वो इसी तरह बार बार बड़बड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, गेंडे नुमा शख्स ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला। एक नौजवान शख्स जिसके जिस्म पर डार्क ब्राउन रंग का सूट था अंदर दाखिल हुआ। चेहरे मोहरे से भी वो जराइम पेशा शख्स ही दिखाई दे रहा था। आओ आओ मार्टन, मैं इंतहाई बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, गेंडे नुमा बॉस ने कहा, और उसके साथ ही उसने मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई 2 कुर्सियों की इशारा किया तो मार्टन ने इंतहाई मौदबाना अंदाज में सलाम किया और फिर एक कुर्सी पर बड़े मौदबाना अंदाज में बैठ गया। कहाँ है फार्मूला, गेंडे नुमा बॉस ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा और उसके साथ ही वो आगे की तरफ झुकाया। मार्टन ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पैकेट निकालकर उसने बॉस के सामने मेज़ पर रख दिया। ये क्या है, गेंडे नुमा शख्स ने कहा। बॉस ये फार्मूला है, मार्टन ने कहा। क्या मतलब, गेंडे नुमा शख्स ने पैकेट उठाते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। बॉस ये सीटॉप फार्मूला है, ये माइक्रो फिल्म की सूरत में है, मार्टन ने कहा। लेकिन ये तो किसी कोरियर सर्विस का पैकेट है, इंटरनेशनल कोरियर सर्विस का। क्या मतलब, मैं ये सारा चक्कर समझ नहीं पाया। बॉस ने पैकेट को उलट पुलट करके देखा। मैं आपको तफसील बताता हूँ बॉस, ये पैकेट इंटरनेशनल कोरियर सर्विस फॉरेन मार्केट ब्रांच से पाकिस्तान के लिए बुक कराया गया है। बुक कराने वाले का शख्स अली इमरान है और ये पैकेट पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में किसी जोसेफ के नाम बुक कराया गया है। पता राना हाउस रॉबर्ट रोड दर्ज है। इस हद तक तो मुझे इसके बारे में इल्म ना हो सकता था, लेकिन ये शख्स अली इमरान पैकेट बुक कराने के बाद इंटरनेशनल कॉल ऑफिस पहुंचा और आपको मालूम है कि वहां हमारा आदमी मौजूद होता है ताकि इंटरनेशनल कॉलों में से अपने मतलब की कॉलों को चेक किया जा सके। उस शख्स ने वहां पाकिस्तान के लिए कॉल बुक कराई और किसी सर सुल्तान नामी आदमी से बात की। गुफ्तगू के दौरान इसने टास्को और सीटॉप फार्मूले का नाम लिया तो हमारा आदमी चौंक पड़ा क्योंकि वो भी इस बारे में जानता था। उसने कॉल चेक करना शुरू कर दी। इसे अली इमरान ने कॉल के दौरान बताया कि इसने सीटॉप फार्मूला हासिल कर लिया और टास्को को भी इसका इल्म नहीं है। इस पैकेट में इंटरनेशनल कोरियर सर्विस से राना हाउस जोसेफ के नाम बुक कराया हुआ है जो कल पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उसने कहा कि वो जोसेफ को भी कॉल कर कह देगा और ये पैकेट सर सुल्तान को पहुंचा देगा। इस अली इमरान ने सर सुल्तान से कहा और इस पैकेट को फौरी तौर पर सदर साहब तक पहुंचा दें। उसके साथ ही इसने कहा कि वो कल फिर कॉल करके पैकेट के पहुंचने के बारे में कंफर्म करेगा और कंफर्मेशन होने के बाद वो अपने साथियों समेत वापस पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उसके बाद इसने जोसेफ को कॉल की और फिर उसे भी यही बताया कि पैकेट पहुंचने पर वो इस पैकेट को फौरन सर सुल्तान को पहुंचा दे। उसके बाद वो कॉल ऑफिस से बाहर चला गया तो हमारे आदमी ने वहां मौजूद एक साथी को इस अली इमरान की निगरानी और उसकी रहायशगाह मालूम करने की हिदायत की और फिर उसने मुझे फ़ोन करके ये सारी तफसील बताई तो मैंने फौरी तौर पर कोरियर सर्विस में अपने आदमियों से रब्ता किया। इस तरह खामोशी से ये पैकेट वहां से हासिल कर लिया गया। चूंकि भेजने वाले को ये ख्याल ही नहीं हो सकता था कि इसे इस तरह हासिल कर लिया जाएगा, इसलिए इसके अंदर सीटॉप साइंसी फार्मूला ही है और ये भी मालूम हो गया कि ये शख्स अली इमरान अपने 4 साथियों के हमरा होटल अल्बाना में रहाइश पजीर है। उसके साथ 3 पाकिस्तानी मर्द हैं जबकि एक स्विस नजदाद लड़की है। मार्टन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेकिन तुमने कहा था कि टास्को को भी इस बारे में इल्म नहीं है, ये कैसे मालूम हुआ? गेंडे नुमा बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, मैंने उस आदमी की गुफ्तगू की मुकम्मल टेप हासिल की और इसमें उसने खुद सर सुल्तान को बताया कि इसे चुराने वाले जराइम पेशा ग्रुप को भी इल्म नहीं हो सका कि मैंने इसे हासिल कर लिया है। इसने इशारतन यही कहा था कि इसने ये फार्मूला एक खुफिया बैंक लॉकर से उड़ाया है जिसके बारे में इसे मालूमात टास्को के बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी रोगी से हासिल हुई है। मार्टिन ने जवाब दिया। लेकिन अब जब ये कॉल कंफर्म करेगा तो फिर? गेंडे नुमा शख्स ने पहले की तरह होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, ये 5 अफराद है, उनकी रिहाइशगाह का मुझे इल्म है। अगर उन्हें हलाक कर दिया जाए तो मामला बिल्कुल ओपन ना होंगे। मार्टिन ने कहा तो बॉस बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओहो, तुम ठीक कह रहे हो, वेरी गुड। फिर हम खामोशी से इस फार्मूले के लिए इंतहाई गिरा कीमत पर फरोख्त कर देंगे और टास्को को कानो कान खबर भी ना हो सकेगी। वेरी गुड मार्टन, तुमने वाकई काम दिखाया है, वेरी गुड। तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा। गेंडे नुमा बॉस ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। थैंक यू बॉस, मार्टन ने खुश होते हुए कहा।
ان 5 افراد کے خاتمے کا کام بھی تم کرو گے۔ انہیں اس طرح ہلاک کر دو کہ ٹاسکو کو بھی علم نہ ہو سکے کہ ان کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہے۔ گینڈے نما باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں یہ ٹاسک پروٹو گروپ کو دے دیتا ہوں، وہ ایسے معاملات میں انتہائی تیز ہیں اور پھر رازداری بھی رکھنا جانتے ہیں۔ مارٹن نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے پروٹو گروپ، ٹھیک ہے جاؤ اور پھر مجھے اطلاع دو کہ یہ ختم ہو گئے ہیں۔ جاؤ، گینڈے نما باس نے کہا تو مارٹن اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلام کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ویری گڈ، یہ بیٹھے بٹھائے بہت اچھا کام ہو گیا ہے۔ ویری گڈ، گینڈے نما باس نے پیکٹ کو اٹھا کر میز کی سب سے نچلی دراز میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر دراز لاک کر کے اس نے میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسٹارک ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کنگ بول رہا ہوں، اسٹارک سے بات کراؤ، گینڈے نما شخص نے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر۔ دوسری طرف سے چیخ کر بولنے والے کا لہجہ یکلگ بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا۔ ہیلو، اسٹارک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کنگ بول رہا ہوں اسٹارک۔ کنگ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ، تم خیریت سے؟ کیسے کال کیا ہے؟ اسٹارک کے لہجے میں اس انداز کی حیرت تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کنگ بھی اسے کال کر سکتا ہے۔ میرے پاس انتہائی قیمتی سائنسی فارمولا ہے جس کی خریداری کے لیے تمام سپر پاورز زور لگا رہی ہے۔ تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسے کاموں میں ماہر ہو اور رازداری بھی رکھنا جانتے ہو۔ بولو، کیا تم یہ کام کرو گے یا کسی اور سے بات کروں؟ کنگ نے کہا۔ ایسا کون سا فارمولا ہے؟ اس فارمولے کی تفصیلات کیا ہیں یہ تو بتاؤ، پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اسٹارک نے کہا۔ پہلے تم حلف دو کہ تم ہر قیمت پر رازداری قائم رکھو گے۔ کنگ نے کہا۔ کیا اس کی خصوصی ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں؟ پہلے تو تم نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، اسٹارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور حالات ہی ایسے ہیں اسٹارک، کنگ نے کہا۔ اوکے، اسٹارک نے کہا اور پھر اس نے باقاعدہ رازداری کا حلف لیا۔ اس فارمولے کا نام سی ٹاپ ہے اور یہ جدید ترین میزائل کے بارے میں ہے۔ کنگ نے کہا۔ سی ٹاپ؟ مگر یہ تو ٹاسکو کے پاس ہے، وہ اسے فروخت کر رہا ہے، اسٹارک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو میں نے تم سے رازداری کا باقاعدہ حلف لیا ہے اسٹارک۔ یہ فارمولا ٹاسکو سے پاکیزیہ کے ایک آدمی علی عمران نے حاصل کر لیا تھا اور بقول اس علی عمران کے ٹاسکو کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ پھر علی عمران نے یہ فارمولا کوریئر سروس کے ذریعے پاکیزیہ بھجوایا، لیکن ہمیں علم ہو گیا ہے اور ہم نے یہ فارمولا حاصل کر لیا اور اس علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرا دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے ذریعے خاموشی سے فروخت کر دوں۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ کنگ نے کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، تم واقعی بہت خوش قسمت واقع ہوئے ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، 10% کمیشن لوں گا اور سودا ہو جائے گا، اسٹارک نے کہا۔ کیا قیمت دلواؤ گے؟ کنگ نے کہا۔ ساؤتھ حکومت نے اس کی قیمت $1 کروڑ لگائی تھی، لیکن ٹاسکو نے $10 کروڑ طلب کیے، جس کی وجہ سے ساؤتھ حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ $1 کروڑ سے بھی زیادہ کوئی ملک بھی نہیں دے گا، اسٹارک نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کب سودا ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے جلدی یہ سودا کر لینا چاہتا ہوں، کنگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیل تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس میں وقت تو لگے گا، اور اس کے علاوہ حکومت کے سائنسدان فارمولا بھی چیک کرنا چاہیں گے، لیکن بے فکر رہو، یہ سب کچھ 1 ہفتے کے اندر کر دوں گا، کیونکہ مجھے تو بہرحال اپنا کمیشن جلد از جلد چاہیے، اسٹارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام مکمل ہونا چاہیے، کنگ نے کہا۔ اوکے، میں آج ہی حکومت کے آدمیوں سے بات چیت کا آغاز کر دیتا ہوں۔ فارمولا تمہارے پاس ہے نا؟ اسٹارک نے کہا۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا ٹاسکو کو اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے، کنگ نے کہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات کو نہ سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا، اسٹارک نے جواب دیا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، گڈ بائے، کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ گہرے نیلے رنگ کی جدید ماڈل کی ایک کار ایکریما کی ریاست راگونا کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر صفدر اور تنویر موجود تھے۔ وہ تینوں مقامی میک اپ میں تھے، لیکن اپنے مخصوص لباس اور میک اپ سے صاف دکھائی دیتا تھا کہ ان کا تعلق جرائم پیشہ گروہ سے ہے۔ ہوٹل البانو میں قاتلانہ حملے کے بعد انہوں نے میک اپ کرنے کا ضروری سامان اٹھا لیا اور خاموشی سے کمرہ چھوڑ دیے، جبکہ حملہ آوروں کی لاشیں انہوں نے کمرے میں ہی چھوڑ دی تھی۔ البتہ کمرہ چھوڑنے سے پہلے عمران نے ہوٹل کے فون کو ڈائریکٹ
کر کے اسٹارک کالونی ایک کوٹھی حاصل کر لی تھی جس میں یہ کار پہلے سے ہی موجود تھی اور اسلحہ بھی۔ کیپٹن شکیل اور جولیا چونکہ اس قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے اس لیے عمران ان دونوں کو وہیں کوٹھی پر چھوڑ دیا تھا۔ گو جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں نے ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا تھا لیکن عمران نے اس حالت میں انہیں اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے انہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ کوٹھی میں پہنچ کر صفدر کے ذریعے عمران نے خصوصی طور پر یہ لباس مارکیٹ سے منگوا لیے تھے۔ تینوں نے جینز کی چست پینٹس اور سیاہ رنگ کے چمڑے کی جیکٹس پہنی ہوئی تھی۔ جیکٹوں کے اندر گہرے سرخ رنگ کی شرٹیں تھیں جن پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس قسم کا لباس یہاں گنڈوں اور بدماشوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ عمران صاحب، آخر یہ پروٹو گروپ نے ہم پر حملہ کیوں کیا؟ مجھے تو اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، صفدر نے کہا۔ یہی وجہ معلوم کرنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال موت ان کا مقدر بن چکی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے پوچھ گچھ کر لینے دینا، ایسا نہ ہو کہ تم ہوٹل میں داخل ہوتے ہی قتل عام شروع کر دو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوچھ گچھ تو فاسکن سے ہوئی ہے، باقی افراد سے نہیں، تنویر نے جواب دیا۔ تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہم ان لباس اور ان ہولیوں میں وہاں کیوں جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ لوگ گنڈے اور بدماش ہیں، اسی لیے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، تنویر نے جواب دیا۔ ہم ولنگٹن کے معروف راسٹر کے آدمی ہیں اور ہم نے فاسکن سے ملنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے راسٹر کے چیف کا ایک خصوصی پیغام ہے، اس لیے اس وقت تک ایکشن میں آنے کی ضرورت نہیں جب تک فاسکن سے ملاقات نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ تم ان پیشہ ور قاتلوں کے گروپ اور ان کے چیف کی نفسیات نہیں جانتے؟ یہ گروہ صرف گولی کی زبان سمجھتے ہیں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن راسٹر گروپ کا نام ان کے لیے گولی سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال حالات دیکھ کر فیصلہ ہو جائے گا، تنویر نے کہا۔ تم نے حالات کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آنے دینی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھ ساتھ تنویر خود بھی صفدر کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمران نے کار 2 منزلہ لیکن وسیع احاطے میں بنے ہوئے پروٹو ہوٹل کے کمانڈر میں موڑ دی۔ ایک سائٹ پر پارکنگ بنی ہوئی تھی جس میں رنگ برنگی نئے اور پرانے ماڈلز کی کاروں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ عمران نے کار ایک خالی جگہ پر روک دی اور پھر سب کار سے نیچے اتر آئے۔ پارکنگ بوائے نے عمران کے ہاتھوں میں پارکنگ کارڈ دے دیا۔ عمران نے بے اعتنائی سے کارڈ لے کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور پھر وہ تینوں گنڈوں اور بدماشوں کے مخصوص انداز میں چلتے ہوئے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے ہوٹل البانو کے ایک کمرے میں عمران اپنے ساتھی جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل اور تنویر کے ہمراہ موجود تھا۔ وہ سب ہاٹ کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس نے فارمولا کوریئر سروس کے ذریعے پاکیزہ بھجوا دیا ہے اور اب کل اس کے پہنچنے کی کنفرمیشن کر کے وہ واپس پاکیزہ چلے جائیں گے۔ اس بار تو بس آنا جانا ہی ہوا، کام تو کرنا ہی نہیں پڑا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف آنا ہوا ہے، جانا تو کل ہوگا اگر قسمت میں ہوا تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قسمت میں ہوا کیا مطلب؟ کیا یہ بدشگونی کی باتیں شروع کر دی تم نے؟ جولیا نے فوراً ہی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میں نے بزرگوں کے حکم کے مطابق کہا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو کام قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب قسمت میں اگر جانا لکھا ہوگا تو جائیں گے، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں جائیں گے، بلکہ مزے سے یہاں سیر و تفریح کریں گے، عمران نے خوفزدہ سا لہجہ بناتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ جب کام ختم ہو گیا تو پھر واپس تو بہرحال جانا ہی ہوگا، جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم پھر بدشگونی کا رونا شروع کر دو تو میں تمہیں بتا دوں کہ جب کام ختم ہو گیا تو پھر پاکیزہ جانا نہیں بلکہ عالم بالا میں جانا ہوگا، اور ایک بار وہاں جانا ہو گیا تو آنے والا قصہ ختم، عمران نے کہا تو جولیا نے ایک بار پھر غصے سے آنکھیں نکالی۔ تم باز نہیں آؤ گے ایسی باتوں سے، جولیا نے کہا۔ چھوڑو، یہ کس فضول بحث میں پڑ گئے ہو؟ تم یہ بتاؤ عمران، کیا اس ٹاسکو کا بھی جرائم پیشہ گروہ ہے؟ تم پاکیزائی سائنسدان ان کی ہلاکت کا بدلہ نہیں لوگے؟ تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انتقام کیا لینا ہے، وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے میں یہاں پاکیزا کے سفیر سے مل کر اسے ساری تفصیل بتا دوں گا۔ وہ پولیس کمشنر کے ذریعے خود ہی ان لوگوں کی قانونی طور پر معلومات حاصل کر لیں گے، عمران نے کہا۔ ایسے لوگوں کا پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم ایسا کرو کہ مجھے اس بارے میں تفصیل بتا دو۔
پھر میں جانوں اور یہ لوگ؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران ٹھیک کہہ رہا ہے، جب ہمارا کام ختم ہو گیا تو ہمیں ایسے گھٹیا معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے، سفیر صاحب خود ہی ان سب سے نمٹ لیں گے۔ جولیا نے عمران کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس بار آپ نے یہ سب کیسے کر لیا؟ آپ نے مکمل تفصیلات تو بتائی نہیں، کیپٹن شکیل نے تنویر کے بولنے سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا۔ تفصیل بتائی تو ہے، یہاں آ کر مجھے معمولی سے انکوائری سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کام ایک جرائم پیشہ گروپ ٹاسکو نے کیا ہے اور اب وہ فارمولہ کسی سپر پاور کو فروغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے چونکہ فارمولے کے حصول سے دلچسپی تھی، اس لیے میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فارمولہ کہاں ہے، تو وہ ایک مقامی آدمی کے ذریعے درست معلوم مل گئی۔ ٹاسکو گروپ کے چیف کی پرسنل سیکرٹری کو بھاری دولت دے کر معلوم کر لیا گیا ہے کہ فارمولہ بینک لاکر میں ہے، پھر وہاں سے خاموشی سے فارمولہ اڑا لیا گیا اور بس، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور چار لمبے تڑنگے اور سخت گیر چہروں والے آدمی بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ریوالور تھے، وہ اپنے لباس اور چہرے مہروں سے بھی جرائم پیشہ افراد لگ رہے تھے۔ مین گیٹ تک پہنچتے پہنچتے جائزہ لے لیا تھا کہ ہوٹل آنے جانے والے سب افراد کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ہوٹل کے وسیع اور عریض ہال میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ ہر میز پر ایک سے زیادہ عورتیں موجود تھیں اور بعض میزوں پر تو ایک مرد کے ساتھ ساتھ تین عورتیں موجود تھیں، لیکن ان عورتوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ پیشہ ور عورتیں ہیں اور شاید انہیں یہاں خصوصی طور پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہوٹل میں آنے والے مردوں کی جیبیں خالی کر سکیں۔ ہال میں مشین گنوں سے مسلح تقریباً 8-9 گنڈے موجود تھے، جن کی تیز نظریں ہال میں موجود افراد کا اس طرح جائزہ لے رہی تھی جیسے شکاری اپنے شکار منتخب کرنے کے لیے جانوروں کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف وسیع و عریض کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 3 تقریباً عریاں نوجوان لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھیں۔ ہال میں سروس مہیا کرنے والی بھی نوجوان لڑکیاں تھیں اور ان کے جسموں پر بھی لباس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ البتہ کاؤنٹر کی سائڈ پر ایک پہلوان نما آدمی دونوں بازو سینے پر ہاتھ باندھے اور پیر پھیلائے اس انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی فاتح اپنی مفتوحہ ریاست کے کنارے کھڑا ہوا ہو۔ اس کے بازو پر عورتوں کے عریاں فوٹو گوندے ہوئے تھے۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کی ہاف آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی، سر پہ موجود بال اس کے کندھے تک تھے اور چہرے مہرے سے وہ بدماش کم اور ماردوا فلموں کا ایکشن ہیرو نظر آ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک لمحے تک تو ہال کے گیٹ پر کھڑے ہال کا جائزہ لیتے رہے، پھر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس پہلوان کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی لیکن وہ اسی طرح بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ ہیلو بوائے، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے قریب جا کر قدرے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ بابی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس پہلوان نما نوجوان نے قدرے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہم ولنگٹن سے آئے ہیں، ڈراسٹر سنڈیکیٹ سے، اور سنو، اپنے باس فاکسن کو بتا دو کہ ہم ان سے ملنے آئے، ہمارے پاس راسٹر چیف کا خصوصی پیغام موجود ہے۔ عمران نے اس طرح جھٹکے دار لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ کیا پیغام ہے؟ میں باس کا نمبر 2 ہوں اور باس کسی سے نہیں ملتا۔ بابی نے اس طرح سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے راسٹر سنڈیکیٹ کے الفاظ نہیں سنے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، سنے ہیں، ایکریمیا میں تو ہر گلی کے کونے پر ایک سنڈیکیٹ موجود ہے، اس لیے کسی سنڈیکیٹ کا نام میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بابی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اس دنیا میں نمودار ہو، ابھی معصوم بچے ہو، ورنہ راسٹر سنڈیکیٹ کے الفاظ سننے کے بعد تمہاری زبان سے سوائے یس سر کے دوسرے الفاظ نہ نکلتے۔ بہرحال اپنے باس کو بتاؤ، وہ یقیناً تم سے زیادہ جانتا ہوگا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر اور تنویر دونوں خاموش کھڑے تھے، لیکن تنویر کا چہرہ لمحہ بلمحہ بگڑتا چلا جا رہا تھا جبکہ صفدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یقیناً عمران اور بابی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ باس کسی سے نہیں ملتا، اگر تمہیں کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے دے دو ورنہ واپس چلے جاؤ۔ بابی نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، کیا تمہارا باس اسی ہوٹل میں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ آفس میں ہے لیکن وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے، وہ ایکریمیا کے صدر ہی کیوں نہ ہو، بابی نے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ اب پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔
تم نے دونوں ہاتھوں سینے پر کیوں باندھے رکھے ہوئے؟ کیا تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ اچانک عمران نے کہا تو بابی اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ نیچے کر دیے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، عمران کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی بابی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی سے جا ٹکرایا۔ لڑکی کے منہ سے بھی چیخ نکلی۔ ان چیخوں اور چٹاک کی زوردار آوازوں کے ساتھ ہی ہال میں موجود افراد بری طرح چونک پڑے۔ ہال میں ہونے والا شور یکلک عجیب خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے تمہارے ہاتھ اس لیے کھلوائے تھے کہ میں کسی بندھے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور اب جا کر اپنے باس سے کہو کہ روسٹر گروپ کے آدمی آئے ہوئے ہیں، جاؤ۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، لیکن بابی جو اب سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا، بڑی کینہ زور نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ہوا میں اٹھا دیا۔ رک جاؤ، کوئی ان پر فائر نہ کرے، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے ان کی ہڈیاں بھی میں ہی توڑوں گا، بابی نے یکلک غصے کی شدت سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلک ہائی جمپ لگایا اور کاؤنٹر پر پیر رکھتا ہوا اچھل کر عمران، صفدر اور تنویر کے سامنے فرش پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات بڑے واضح نظر آ رہے تھے اور اس کے عضلات اس طرح بھڑک رہے تھے جیسے اس کے جسم سے لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ گزر رہا ہو۔ تم ہٹ جاؤ مائیکل اور جانسن، میں اسے بتاتا ہوں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اچانک تنویر نے عمران اور صفدر کی طرف بازو اٹھاتے ہوئے کہا، ارے ارے رہنے دو اسے، یہ معصوم بچہ ہے، اچھل کود کر لیتا ہوگا، ہم نے تو صرف فاکسن سے ملنا ہے اور بس، عمران نے کہا۔ لیکن اسی لمحے بابی انتہائی خوفناک انداز میں چیختا ہوا اچھل کر ان کی طرف بڑھا، لیکن تنویر اچھل کر اپنے ساتھیوں کے سامنے آ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ بابی کا حملہ مکمل ہوتا، تنویر کے دونوں بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور اس کے ساتھ ہی وہ پیروں کے بل لکڑوں نیچے بیٹھ گیا، لیکن پلک جھپکنے میں اس طرح وہ اٹھ کھڑا ہو گیا جیسے پہلوان ڈنڈ نکالتے وقت نیچے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بابی کا اچھلا ہوا بھاری جسم فضا میں کسی نیزے کی طرح اڑتا ہوا اس کے سر سے اوپر سے ہو کر ہال کی عقبی دیوار کے ساتھ ایک خوفناک دھماکے سے جا ٹکرایا اور ہال بابی کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیز سے گونج اٹھا۔ بابی کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا تھا اور پھر بابی کا بھاری جسم کسی شہتیر کی طرح ایک خوفناک دھماکے سے نیچے فرش پر گرا اور چند لمحوں تک حرکت کرنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تنویر نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انداز میں ان دونوں کے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے عقب میں پوری قوت سے اچھال دیا تھا۔ چونکہ بابی کا جسم اچھلنے کی وجہ سے پہلے ہی زمین سے اوپر تھا، اس لیے تنویر آسانی سے یہ خوفناک داؤ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ارے راجر، کہیں یہ معصوم بچہ مر تو نہیں گیا؟ عمران نے مڑ کر فرش پر ساکت پڑے ہوئے بابی کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ ہال پر جیسے موت کی سی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی، ایک عجیب سا سکوت۔ ہال میں موجود مسلح افراد جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اس طرح ساکت کھڑے تھے کہ ان کی شاید پلکیں تک نہ جھپک رہی ہو۔ نہیں، زندہ ہے، چلو بچ گیا ہے بیچارہ، اچھا ہوا، عمران نے مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے انداز میں اس قدر لاابالی پن تھا جیسے یہ سب کچھ کسی ڈرامے کی ریہرسل کے طور پر ہو رہا ہو۔ سنو، ہمارا تعلق ولنگٹن کے روسٹر سیکریٹریٹ سے ہے اور ہم نے صرف فاکسن سے ملنا ہے۔ اگر کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کی تو ایک لمحے میں اس پورے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور یہاں موجود افراد پلک جھپکتے میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس لیے کوئی بہادری دکھانے کی کوشش نہ کرے اور صرف فاکسن تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ روسٹر سیکریٹریٹ کے آدمی ان سے ملنے آئے ہیں، صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ باس، فاکسن کسی سے نہیں ملتا، اچانک ایک نوجوان نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے بولتے ہی ہال میں موجود افراد اس انداز سے حرکت میں آ گئے جیسے جادو کا اثر ختم ہوتے ہی جادو کی وجہ سے بت بنے ہوئے افراد حرکت میں آ جاتے ہیں۔ عورتیں اور مرد بے اختیار کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوٹی، میں فاکسن بول رہا ہوں، ان تینوں کو میرے آفس میں پہنچا دو اور بابی کو گولی مار کر اس کی لاش باہر سڑک پر پھینک دو۔ اچانک ہال کے ایک کونے سے بھاری سی لیکن چیختی ہوئی آواز سنائی دی، بابی کو گولی مار کر اس کی لاش باہر پھینک دوں؟ اسی نوجوان نے جس نے صفدر کی بات کا جواب دیا تھا مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ آیا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے ایک کونے میں موجود لفٹ کی طرف
طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے اس لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ایک چھوٹی سی لیکن تیز رفتار لفٹ تھی۔ چند لمحوں بعد ہی یہ اوپر جا کر رک گئی تو اس نوجوان جس کا نام شاید چھوٹی تھی نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف اس کا اختتام ایک بھاری دروازے پر ہو رہا تھا جو اپنی مخصوص ساخت سے کسی ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ آپ کے پاس ہتھیار ہوں گے وہ مجھے دے دیں ورنہ یہ مخصوص دروازہ نہیں کھل سکے گا۔ چھوٹی نے دروازے کے قریب پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا تو عمران نے جیب میں موجود مشین پسٹل نکال کر چھوٹی کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر اور تنویر بھی اس کی پیروی کی۔ تینوں نے مشین پسٹل جیسے ہی چھوٹی نے پکڑے دروازے پر جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب خود بخود بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ آٹومیٹک انداز میں اندر کی طرف کھلنے لگا۔ جائیں، باس آفس میں موجود ہیں، چھوٹی نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ صفدر اور تنویر ان کے پیچھے تھے۔ دروازہ پورا کھل گیا تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں موجود وسیع اور عریض میز کے پیچھے ایک دو قامت بھاری لیکن ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے کئی مندمل نشان تھے۔ وہ اپنے چہرے مورے کی ساخت سے انتہائی شفاف اور بے رحم آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ میں اس پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، چہرہ بھاری اور آنکھیں سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بہرحال وہ آدمی اپنے قد و قامت اور انداز میں کوئی بڑا لڑاکا نظر آ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے عقب میں موجود دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بیٹھو، میرا نام فاکسن ہے، اس آدمی نے قدرے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے چیتا آہستہ آہستہ سے گھراتا ہو۔ تم اچھے خاصے سمجھدار آدمی دکھائی دے رہے ہو، پھر تم نے کاؤنٹر پر بابی جیسے بچوں کو کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ عمران نے بڑے لاپرواہ سے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابی بچہ نہیں تھا، راگونا کا سب سے مشہور لڑاکا تھا، لیکن تمہارا اس ساتھی نے جس طرح اسے اچھال کر دیوار سے ٹکر کر بے بس کیا وہ اس انداز مجھے پسند آیا، اس لیے تو میں نے تمہیں ملاقات کی اجازت دے دی ہے، ورنہ تو اب تک تمہاری لاشیں گٹر میں کیڑے کھا رہے ہوتے۔ کیوں آئے ہو تم؟ مختصر بات کرو، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، فاکسن نے انتہائی سخت اور کھردرے سے لہجے میں اس طرح گھراتے ہوئے انداز میں کہا۔ راسٹر سنڈیکیٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو یا نہیں؟ ویلنگٹن کا راسٹر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر اور تنویر بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف نام سنا ہوا ہے باس، فاکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ البانو ہوٹل میں چند ایشیائی رہ رہے ہیں، وہ راسٹر کی پارٹی کے تھے، ہم نے ان پر قاتلانہ حملہ کرا دیا۔ کیوں؟ کس کے کہنے پر یہ کام کیا ہوا ہے؟ عمران کا لہجہ یکلک سنجیدہ ہو گیا تھا اور فاکسن عمران کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں اس بارے میں کیسے علم ہوا ہے؟ فاکسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب اس کے لہجے سے گھبراہٹ کا عنصر غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ وہ راسٹر سنڈیکیٹ کے آدمی تھے اور راسٹر سنڈیکیٹ کے آدمیوں پر حملہ کرنا سنڈیکیٹ کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے، لیکن چونکہ یقیناً تمہیں اس بات کا علم نہ ہوگا کہ ان کا تعلق راسٹر سنڈیکیٹ سے ہے، اس لیے تمہیں اس صورت میں معافی کیا جا سکتا ہے کہ تم ہمیں یہ بتا دو کہ تمہیں یہ ٹاسک کس پارٹی نے دیا ہے، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے پورے گروپ سمیت تمہارے اس ہوٹل میں سب کا خاتمہ ایک جھٹکے میں ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا۔ تم میرے آفس میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہو؟ اچھا ہوا تم یہاں خود آ گئے ہو، اب تمہیں بتانا ہوگا کہ وہ پاکیزی کہاں غائب ہو گئے ہیں، ان کا پتہ بتانا ہوگا، فاکسن نے ایک بار پھر گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ایک ہاتھ سے معمولی سی حرکت کی تو سائڈ دیوار بغیر کسی آواز کی پھٹ گئی۔ اب وہاں چار لمبے تڑنگے اور ورزشی جسم کے آدمی کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ لڑائی بھڑائی کے فن میں خاصے ماہر ہیں۔ ان کی ہڈیاں توڑ کر ان کے سے معلومات کرو کہ ایشیائی کہاں ہیں، فاکسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے تم خود تو خاصے پلے ہوئے نظر آ رہے ہو، خود کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان بچوں کو کیوں سامنے لا رہے ہو؟ عمران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی صفدر اور تنویر بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔
ان کی ہڈیاں توڑ دو۔ فاکسن نے بھی اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اور وہ چاروں بھیانک سے انداز میں چیختے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھے۔ ان کے انداز میں تیزی کے ساتھ ساتھ مہارت تھی، لیکن دوسرے لمحے عمران کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی فاکسن ایک جھٹکے سے میز پر گھسیٹتا ہوا عمران کے سامنے فرش پر آ گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے جسم سے ہڈیوں کے بجائے اسپرنگ لگے ہوئے ہو۔ عمران نے اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور زوردار جھٹکے سے اسے گھسیٹ لیا تھا۔ حالانکہ وہ دیو قیامت اوقات سے بھاری جسم کا آدمی تھا، لیکن عمران کا جھٹکا اس قدر زوردار طاقتور تھا کہ وہ میز پر سے گھسیٹتا ہوا ان کے سامنے فرش پر آ گرا۔ ان کی گردنیں توڑ دو، ہمیں صرف فاکسن سے مطلب ہے، عمران نے بڑے مطمئن سے انداز میں صفدر اور تنویر سے کہا۔ اس کے ساتھ وہ یکلخت بجلی کسی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور فاکسن جس نے اس کی بات کرنے کے دوران اچانک ان پر حملہ کر دیا تھا، کرسی سے ٹکرا کر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا، جبکہ صفدر اور تنویر چاروں سے بیک وقت ٹکرا گئے تھے۔ فاکسن نے نیچے گرتے ہی الٹی کلا بازی کھائی اور دوسرے ہی لمحے عمران کے جسم یکلخت ہوا اور اچھل کر سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ فاکسن نے واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں عمران پر بیک فٹ کراس مارا تھا۔ اس کے انداز میں اس قدر تیزی اور مہارت تھی کہ عمران بھی مار کھا گیا۔ عمران کا شاید خیال تھا کہ فاکسن الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہوگا اور اس پر حملہ کرے گا، لیکن فاکسن اس کی توقع سے زیادہ تیز ثابت ہوا۔ الٹی کلا بازی کھاتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے اس نے دونوں ہاتھ فرش پر رکھے اور نچلا جسم بجلی کیسی تیزی سے گھومتا ہوا عمران کی طرف آیا اور اس نے اپنے دونوں پیروں کی زوردار ضرب لگا کر عمران کو اچھال کر اس کے عقبی دیوار سے دے مارا، جبکہ خود وہ ایک بار پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ عمران دیوار سے ٹکرا کر کسی گیند کی طرح واپس آیا تھا اور عین اسی لمحے جب فاکسن سیدھا کھڑا ہوا تھا، عمران اس سے ٹکرایا اور فاکسن چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور عمران ضرب لگا کر بھی اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ گڈ شو فاکسن، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ابھی تک اٹھک بیٹھک کا شوق ہے، گڈ شو، عمران نے کہا، جبکہ صفدر اور تنویر 2 حملہ آوروں کا خاتمہ کر کے اب باقی 2 سے لڑنے میں مصروف تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کمرے میں مارشل آرٹ کی کلاس لی جا رہی ہو۔ عمران ان کی طرف سے پوری طرح مطمئن تھا۔ فاکسن نے نیچے گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدلی اور اس کے ساتھ ہی وہ واقعی انتہائی حیرت انگیز اور ماہرانہ انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب غصے کی شدت سے پوری طرح بگڑا ہوا تھا۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اس کا اس انداز میں بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا نام بتا دو، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے فاکسن کا جسم یکلخت ہوا میں ہوائی جمپ کے انداز میں اچھلا اور اس کا جسم فضائی میں ہی تیزی سے اڑتا ہوا عمران کی طرف بڑھا، لیکن عمران اسی طرح اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ گو اسے معلوم تھا کہ اس اڑتے ہوئے جسم کی ضرب اگر اس کے جسم پر پڑ گئی تو اس کی ہڈیوں کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، لیکن ظاہر ہے فاکسن کے مقابلے پر عمران تھا جس کے مقابل جوانا جیسا لڑاکا بھی شکست کھا گیا تھا، اور دوسرے لمحے کمرہ فاکسن کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا رول ہوتا تھا اس جسم جیسے ہی عمران کے قریب پہنچا، عمران کا ایک بازو حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے فاکسن کا رول ہوتا ہوا جسم اور تیزی سے گھومتا ہوا ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا۔ عمران نے اس کے گھومتے ہوئے بازو کی کلائی پکڑ کر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے بازو کو مخصوص انداز میں گھما دیا تھا، جس کے نتیجے میں فاکسن کا جسم اور زیادہ تیزی سے رول ہوتا ہوا گھوم کر ایک زوردار دھماکے سے فرش پر جا گرا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی ایک بار پھر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکھڑا کر دوبارہ نیچے گر گیا۔ اس کا بازو بیکار ہو چکا تھا جسے عمران نے پکڑ کر مخصوص انداز میں گھما دیا تھا۔ ادھر صفدر اور تنویر باقی دونوں مقابل حملہ آوروں سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ اب وہ چاروں گردنیں توڑوائے فرش پر ساکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں ایک نظر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے فاکسن پر جھپٹا اور اس کے ساتھ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو فاکسن کا آدھا اوپر والا جسم بس جھٹکا کھا کر رہ گیا، کیونکہ ان کے دونوں بازو بیکار ہو چکے
تھے، اس لیے اس کا اب اس انداز میں اٹھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹا، کیونکہ فاکسن نے یکلخت اپنی دونوں ٹانگیں اکٹھی کر کے اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دے کر عمران کی ناف پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران کے اچھل کر پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کا نچلا جسم ایک دھماکے سے فرش پر گرا۔ گڈ شو فاکسن، تمہاری اس کوشش نے میرا دل میں تمہاری قدر بڑھا دی ہے، اس لیے اب تمہاری بازو کی طرح تمہاری ٹانگیں بیکار نہیں جائیں گی، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں مکمل طور پر بیکار کر کے سڑک پر پھینک دیا جائے۔ بہرحال اب بھی اگر تم پارٹی کا نام بتا دو تو میں تمہارے دونوں بازو سابقہ حالت میں لا سکتا ہوں، ورنہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں ٹھیک نہیں کر سکے گا، اور تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تمہیں اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکو گے۔ عمران نے فاکسن سے مخاطب ہو کر کہا، تم کاش میں تمہیں ہال میں گولیوں سے اڑا دیتا، فاکسن نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی، اور عمران اس کے اس انداز میں اپنی جگہ گھسیٹنے کی وجہ سمجھ گیا۔ وہ نیچے کی طرف گھسیٹ کر ایک بار پھر عمران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ عمران اب جس جگہ کھڑا تھا اس سے پیچھے دیوار تھی، اور عمران اس لیے اب مزید پیچھے ہٹنے کی گنجائش میں ہی نہیں تھی۔ لیکن فاکسن جیسے ہی نیچے کی طرف کھسکا، عمران نے اچانک اس کی پنڈلی پر مخصوص انداز میں ضرب لگا دی، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ فاکسن کی حلق سے نکلنے والی انتہائی کرپناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اب یہ چیخ کی بازگشت ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران نے اچھل کر دوسری پنڈلی پر بھی ضرب لگا دی۔ ایک بار پھر کمرہ فاکسن کی کرپناک چیخوں سے گونجنے لگا، لیکن اب وہ کیچوے کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں آفر کی تھی، لیکن تم نے موقع ضائع کر دیا فاکسن، اب تمہاری باقی عمر اسی حالت میں گزرے گی، اور تمہیں خود معلوم ہوگا کہ جب تمہارے گروپ کے لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ بہرحال پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے، اس لیے اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا نام بتا دو۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مجھے مار ڈالو، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے مار ڈالو، کاش میں تم تینوں کا خاتمہ پہلے ہی کر دیتا۔ فاکسن نے دائیں بائیں بری طرح سر پٹکتے ہوئے کہا، اوکے، اب دیکھنا کیسے تمہارے منہ سے پارٹی کا نام نکلواتا ہوں، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں موڑ دیا تو فاکسن کے حلق سے بے اختیار خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھی اور وہ چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ بولو، کون ہے پارٹی، بولو، جواب دو۔ عمران نے پیروں کو معمولی سا مزید جھٹکا دے کر واپس لے آتے ہوئے کہا، مارٹن، بلیک سروس کا مارٹن۔ فاکسن کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے لگے جیسے غبارے میں سوراخ ہو جانے سے یکلخت اس میں سے سیٹی بجاتی جاتی ہو۔ تفصیل بتاؤ، کون ہے یہ مارٹن، کہاں بیٹھا ہوتا ہے، پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے ایک بار پھر پہلے کی طرح مخصوص انداز میں پیر کو آگے کی طرف جھٹکا دے کر واپس لے آتے ہوئے کہا، بلیک سروس کا مارٹن مین مارکیٹ میں مارٹن کلب کا مالک ہے، فاکسن نے پہلے کسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے پیر کو اور زیادہ آگے کی طرف موڑ دیا تو فاکسن کے جسم نے یکلخت جھٹکا کھایا، اس کی بند آنکھیں ایک بار پھر جھٹکے سے کھلی اور پھر بے نور ہوتی چلی گئیں، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران نے پیر ہٹا لیا، آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیا اس نے درست بتایا ہوگا؟ صفدر نے کہا، ہاں، جو کچھ اس نے بتایا ہے لاشعوری طور پر بتایا ہے، اور لاشعور جھوٹ نہیں بول سکتا، عمران نے کہا، اور دروازہ کھول کر وہ باہر راہداری میں آ گیا۔ صفدر اور تنویر بھی اس کے عقب میں تھے، اور دروازہ ان کے باہر آتے ہی آٹومیٹک انداز میں بند ہو گیا۔ شاید ان کا وقت فکس تھا کہ اتنی دیر بعد وہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں پہنچے تو وہاں پہلے کی طرح شور و غل ہو رہا تھا، البتہ اب کاؤنٹر پر بابی کے بجائے وہی شوٹی موجود تھا جو انہیں فاکسن کے آفس تک چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا اسلحہ کہاں ہے؟ عمران نے شوٹی کے قریب جا کر کہا۔ یس سر، شوٹی نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور کاؤنٹر کے اندر سے اس نے مشین پسٹل نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ عمران اور اس کے ساتھی نے مشین پسٹل اٹھا کر جیبوں میں ڈالے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اب ہمیں فوری طور پر لباس بھی تبدیل کرنے ہوں گے اور میک اپ بھی، عمران نے ہوٹل سے باہر آتے ہوئے کہا۔
इतनी जल्दी क्या ज़रूरत, पहले इस मार्टन से तो मिल लें। तनवीर ने कहा, नहीं, फॉक्सन की मौत का फौरी इल्म हो जाएगा और ये पेशावर कातलों का ग्रुप है, ये एक लम्हा ज़ाय किए बगैर पूरे शहर में फैल जाएंगे, इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े सुपर स्टोर के सामने पहुंच गए। तुम्हें यही रुको, मैं लिबास और मेकअप बॉक्स ले आता हूँ, इमरान ने कहा तो तनवीर और सफदर सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए, जबकि इमरान सुपर स्टोर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो इसके पास मतलूबा सामान मौजूद था। इसने एक एक डब्बा तनवीर और सफदर के हवाले कर दिया। उनके अंदर लिबास और मास्क मेकअप बॉक्स मौजूद थे। किसी भी होटल के बाथरूम में जाकर तब्दील कर लो और फिर तुमने मेन मार्केट के सामने मार्टन क्लब पहुंचना है, मैं वहीं होऊंगा, इमरान ने कहा और एक डब्बा उठाए वो वापस सुपर स्टोर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसकी साइड में एक बाथरूम मौजूद था, जबकि सफदर और तनवीर आगे बढ़ गए थे। थोड़ी देर बाद इमरान बाथरूम से बाहर निकला तो इसने न सिर्फ लिबास बदला बल्कि उसके चेहरे और बाल भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। बहरहाल उसने मेकअप मुकामी ही रखा था। उतरा हुआ लिबास उसने साइड गली में मौजूद ड्रम में उछाला और फिर सड़क पर आकर इसने टैक्सी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वहाँ खाली टैक्सी नजर न आ रही थी। इमरान साहब, आप अभी यहीं रुकें। अचानक उसे साइड से सफदर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर इसे देखा। वो भी मुकामी मेकअप में था। तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों पहचान लिया, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप हज़ारों में पहचाने जा सकते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, कहीं तुमने जोलिया की आंखें तो अपनी आंखों में फिट नहीं करा ली, ये फिक्रा तो वो कह सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर भी इख्तियार हंस पड़ा और फिर इससे पहले कि उन्हें खाली टैक्सी मिलती तनवीर भी उनके पास पहुंच गया। वो भी बदले हुए लिबास और तब्दील शुदा मेकअप में था। चंद लम्हों बाद उन्हें खाली टैक्सी मिल गई और इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को मेन मार्केट के मार्टन क्लब जाने का कह दिया और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। स्टार्क अपने ऑफिस में मौजूद था कि अचानक सामने पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उसने हाथ आगे बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टार्क ने कहा। जैकब बोल रहा हूँ बॉस। इस वक्त होटल में टास्को का चीफ और उसके एक्शन ग्रुप का चीफ रॉजर 4 अफराद समेत मौजूद है और वो टोनी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। उनका अंदाज बेहद जाराना है, दूसरी तरफ से कदरे सहमे हुए लहजे में कहा गया। घबराने की कोई बात नहीं, टोनी से कहो कि उन्हें मेरे स्पेशल ऑफिस पहुंचा दे, स्टार्क ने इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। वो समझ गया कि जेटर 2 और रॉजर और मुसल्लह अफराद को साथ लेकर क्यों आया है। जाहिर है इसे बहरहाल ये मालूम हो गया होगा कि फार्मूला इसके हाथ से निकल चुका है और अब वो यही मालूम करने आया होगा कि फार्मूला किसने हासिल किया है। इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, किंग बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक सर्विस के चीफ किंग की मखसूस भारी आवाज़ सुनाई दी। स्टार्क बोल रहा हूँ किंग, स्टार्क ने कहा। ओह, तुम कैसे फ़ोन किया है, क्या हुकूमत ने रकम का बंदोबस्त कर दिया है, किंग ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। रकम का बंदोबस्त तो हो जाएगा, वो तो बात तय हो चुकी है किंग, लेकिन एक मसला और आन पड़ा है और वो बेहद अहम है, स्टार्क ने कहा। क्या मसला, खुलकर बात करो, किंग ने कहा। टास्को के चीफ जेटर 2 ने मुझे फ़ोन किया था कि इसे इत्तला मिली है कि मैं सी टॉप का सौदा सूडान हुकूमत से कर रहा हूँ और इंतहाई सस्ते दामों कर रहा हूँ, जबकि सी टॉप उसके पास है। जाहिर है मुझे इससे झूठ बोलने की ज़रूरत ना थी, अलबत्ता मैंने इसे तुम्हारा नाम बताने के बजाय पाकिस्तान का नाम ले दिया है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी तो इस दौरान हलाक हो चुके हैं। इसी तरह मामलात हमारी मर्जी के मुताबिक तय हो जाते हैं, लेकिन अभी अभी मुझे मेरे आदमी ने बताया है कि जेटर अपने एक्शन ग्रुप के चीफ रॉजर और 4 मुसल्लह दीगर अफराद के साथ मेरे होटल में पहुंचा है और वो मेरे बारे में पूछ रहा है। मैंने उन्हें स्पेशल ऑफिस में बिठाने को कहा है और मैं इन लोगों से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है कि मैं उन्हें बता दूं कि फार्मूला तुम्हारे पास है और पाकिस्तान से तुमने हासिल किया है, हुकूमत सूडान से तुम सौदा कर रहे हो, स्टार्क ने कहा। बेशक कह दो, बल्कि हो सके तो मेरी उससे बात करा देना और सुनो, तुम बेफिक्र रहो, ब्लैक सर्विस अब इतनी कमज़ोर भी नहीं कि टास्को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। मैं तो सिर्फ खामोखी इन उलझनों से बचना चाहता हूँ, किंग ने कहा। ठीक है, स्टार्क ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ ऑफिस से बाहर निकलकर राहदारी में चलता हुआ अपने स्पेशल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो जेटर 2 बड़े गुस्से के आलम में कमरे में टहल रहा था, जबकि रॉजर और 4 मुसल्लह अफराद एक तरफ खामोश खड़े थे। तुम अब आए हो,
کیا اب ہمیں تمہارے ملازم ہیں؟ کیا اتنی دیر تمہارا انتظار کرتے رہیں؟ اسٹارک نے اندر داخل ہوتے ہی جیٹو نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، آہستہ بولو جیٹو، یہ تمہارے کلب کا آفس نہیں ہے، یہ تمہارا سوڈان کا ایجنٹ کا آفس ہے اور پوری حکومت سوڈان میرے پوسٹ پر ہے۔ میں ایک ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ اور تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم مسلح افراد لے کر میرے ہوٹل میں کیوں آئے ہو؟ کیا میں تمہارا ملازم ہوں؟ بولو، اسٹارک نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو اسٹارک، میں نے تم سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی تمہاری حکومت سے، سمجھے، اور نہ ہی تمہاری حکومت سوڈان میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ جیٹو نے غصیلے لہجے میں کہا، تمہیں شاید ضرورت سے زیادہ غلط فہمی ہو گئی ہے جیٹو، بہرحال تم میرے مہمان ہو، اس لیے میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے، اسٹارک نے کہا اور ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیٹو چند لمحے بری زہر بھری نظروں سے اسٹارک کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ راجر اور اس کے مسلح افراد اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ ان مسلح افراد کو باہر بھیج دو، البتہ راجر چاہے تو یہاں رک سکتا ہے، اور تم دونوں بتاؤ کہ تم کیا پینا پسند کرو گے، اسٹارک نے کہا۔ یہ یہیں رہیں گے اسٹارک، اور پہلے تم بتاؤ کہ سیٹ آف فارمولا کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور کس نے اسے میری تحویل سے چرایا ہے، اور سنو، پاکیشیوں کی بات اب نہ کرنا، کیونکہ یہ فارمولا پاکیشائی سائنسدان سے ہی حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکیشائی سیکرٹ سروس اسے حاصل کر کے اپنے ملک واپس بھیجنے کے بجائے حکومت سوڈان سے اس کا سودا کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر وہ بھی تمہاری معرفت، اس لیے جو سچ ہے وہ بتا دو، جیٹو نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو اسٹارک بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنی عقل مندانہ سوچ تمہاری نہیں ہو سکتی، البتہ راجر یہ بات سوچ سکتا ہے، بہرحال میں نے پہلے بھی تم سے غلط بیانی نہیں کی تھی اور نہ اب کروں گا، کیونکہ میرا اس میں براہ راست کوئی دخل نہیں ہے، میں تو حکومت سوڈان کا نمائندہ ہوں اور حکومت سوڈان کے فائدے کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب غور سے سنو، یہ فارمولا تم نے پاکیشائی سیکرٹ سروس نے حاصل کیا ہے اور پاکیشائی سیکرٹ سروس نے اس فارمولے کو کورئر سروس کے ذریعے پاکیشا بھجوایا، لیکن بلیک سروس کے ایک آدمی کو اس کا علم ہو گیا ہے اور اس نے کورئر سروس سے یہ فارمولا اڑا لیا اور اسے کنگ کے پاس بھجوا دیا، ساتھ ہی اس نے پاکیشا سیکرٹ سروس والوں کو بھی مارک لیا۔ چنانچہ فارمولا کنگ کی تحویل میں آ گیا۔ کنگ نے مجھ سے بات کی ہے اور مجھے فارمولا حاصل کرنے کی پوری تفصیل بتائی اور مجھے کہا ہے کہ اس کا سودا حکومت سوڈان سے کرا دو۔ میں نے حامی بھر لی اور حکومت سوڈان سے $1 کروڑ میں اس کا سودا کرا دیا۔ ایک روز میں رقم کنگ کو مل جائے گی اور فارمولا حکومت سوڈان تک براہ راست پہنچ جائے گا، بس یہ ہے کہ ساری بات، اسٹارک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو فارمولا کنگ کے پاس ہے، جیٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اگر تمہیں شک ہو تو تم یہیں سے میرے سامنے کنگ سے بات کر کے تصدیق کر لو، اسٹارک نے کہا تو جیٹو کے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جب اس نے نمبر پریس کر لیے تو اسٹارک نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈ اسپیکر کا بٹن پریس کر دیا، دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، کنگ بول رہا ہوں، کنگ کی بھاری آواز سنائی دی۔ جیٹو بول رہا ہوں، کنگ، کیا سیٹ آف فارمولا تمہارے پاس ہے؟ جیٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، میرے آدمیوں نے اسے اس وقت حاصل کیا ہے جب پاکیشائی ایجنٹ اسے تم سے حاصل کر کے کورئر سروس کے ذریعے پاکیشا بھجوا چکے تھے، اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسے تم سے یا تمہارے کسی آدمی سے حاصل کیا ہے۔ اگر میرے آدمی حاصل نہ کرتے تو فارمولا پاکیشا پہنچ چکا ہوتا، کنگ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ پاکیشائی ایجنٹ کہاں ہیں؟ جیٹو نے کہا، وہ ہوٹل البانو میں رہائش پذیر تھے، میں نے پروٹوگو گروپ کے ذریعے انہیں ہلاک کرا دیا ہے، کنگ نے جواب دیا۔ دیکھو کنگ، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ فارمولا میرا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ فارمولا مجھے واپس کر دو، جیٹو نے کہا۔ سوری جیٹو، اگر میں نے اسے تم سے حاصل کیا ہوتا تو پھر تم یہ بات کر سکتے تھے، لیکن اب تم یہ بات نہیں کر سکتے، اب یہ میری ملکیت ہے، کنگ نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چاہتے ہو کہ راگونا میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، جیٹو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو جیٹو، ہوش میں رہ کر بات کیا کرو، یہ تم کیا سمجھ رکھا ہے کہ بلیک سروس نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ بلیک سروس تم سے زیادہ بڑی اور زیادہ طاقتور ہے، یہ تو میں خود نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی لڑائی سے کوئی تیسرا آدمی فائدہ اٹھائے، ورنہ واقعی خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں اور اس خون میں زیادہ تعداد ٹاسکوں کی ہوگی، کنگ نے تیز
تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اس فارمولے کا سودا کر کے اس سے رقم کماتے ہو۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ٹاسکوں کی کیا طاقت ہے۔ جیٹو نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، تو تم اعلان جنگ کر رہے ہو؟ سوچ لو، پہل تمہاری طرف سے ہو رہی ہے۔ کنگ نے بھی پھاڑ کھاڑ والے لہجے میں کہا، ایک منٹ، میں اسٹارک بول رہا ہوں۔ کنگ، سنو، تم دونوں کی آپس میں لڑائی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ تم دونوں گروپ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے میں ایسا کوئی حل نکالو جس سے دونوں فریقین مطمئن ہو جائیں۔ اسٹارک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور آف کر کے ڈائریکٹ بات کرنے والے بٹن پریس کرتے ہوئے کہا، اس سے اپنی طاقت آزما لینے دو اسٹارک، اسے ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں خوش فہمی ہو گئی ہے۔ کنگ نے جواب دیا، میں تمہیں اور تمہارے سروس کو کچل کر رکھ دوں گا۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ جیٹو نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اس طرح جذباتی فیصلے مت کرو جیٹو، گروپ آسانی سے نہیں بنتے لیکن آسانی سے ختم ضرور ہو جایا کرتے ہیں۔ تم دونوں کا جذباتی فیصلہ تم دونوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ مجھے بات کرنے دو، اسٹارک نے جیٹو سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے میرا فارمولا چاہیے بس۔ جیٹو نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، سنو کنگ، تم بھی کوئی جذباتی فیصلہ مت کرو۔ سنو، تم دونوں نے بہرحال اس فارمولے کو فروغ کرنا ہے، تمہارے اپنے پر تو یہ کسی کام کا نہیں آ سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے فروغ کر کے رقم ہاف کر لو۔ اس طرح لڑائی بھی ختم ہو جائے گی اور معاملہ بھی نمٹ جائے گا۔ اسٹارک نے کنگ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن $1 کروڑ میں سے کیسے آدھی رقم جیٹو کو دے دوں؟ پھر مجھے کیا ملے گا؟ کنگ نے کہا، میں نے اسے $10 کروڑ سے کم فروخت نہیں کرنا، اس لیے بہرحال مجھے $10 کروڑ چاہیے، یا پھر یہ رقم تم مجھے دے دیا کوئی اور دے دے، بہرحال مجھے $10 کروڑ کی رقم چاہیے۔ جیٹو نے تیز لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ سن لو کہ جیٹو کی 10 کروڑ رقم تو کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی، زیادہ سے زیادہ 1 سے کروڑ مل سکتے ہیں۔ اسٹارک نے کہا، نہیں، مجھے ہر صورت $10 کروڑ چاہیے، تم فارمولا مجھے دے دو اور دیکھو میں کس طرح $10 کروڑ میں فروخت کرتا ہوں۔ جیٹو نے کہا، باس، ایسا نہیں ہو سکتا، اس فارمولے کی دوسری کاپی تیار کرا لی جائے، ایک کاپی حکومت سوڈان $1 کروڑ میں حاصل کر لے اور $1 کروڑ کنگ لے لے، دوسری کاپی ہم حکومت سوڈان کے علاوہ کسی اور ملک کو فروخت کر دیں۔ اچانک خاموش کھڑے راجر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، نان سینس، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں احمق ہوں؟ میری سمجھ میں اتنی بات نہیں آ سکتی؟ میں نے پہلے چیک کرا لیا ہے، اس فارمولے کی کوئی کاپی نہیں ہو سکتی، اگر اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی گئی تو اصل فارمولا بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس پاکیزائی سائنسدان نے خصوصی طور پر پہلے ہی اس بات کا خیال رکھا تھا، اگر ایسا ہو سکتا تو میں اس کی بہت سی کاپیاں کرا کر دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو علیحدہ فروخت کر دیتا۔ جیٹو نے راجر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سوری باس۔ راجر نے فوراً ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا، سنو جیٹو، ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں اس فارمولے کی قیمت حکومت سوڈان سے ڈبل کرا دوں، میرا کمیشن 10% بھی بڑھ جائے گا اور کمیشن نکال کر باقی رقم آدھی بھی تم کو میں دے دوں گا۔ اسٹارک نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں 1 کروڑ سے بھی کم لوں؟ نہیں، مجھے تو اسرائیلی ایجنٹ 2 کروڑ دینے کو تیار ہیں، میں نے انہیں انکار کر دیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں $1 کروڑ سے بھی کم لے لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ پہلے تو تم دونوں آپس میں لڑ لو، پھر جو فتح ہوگا اس سے سودا ہو جائے گا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسٹارک نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو راجر، میں دیکھتا ہوں کہ کنگ فارمولا کیسا واپس نہیں کر سکتا۔ جیٹو نے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اسے کوشش کر لینے دو اسٹارک، اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بلیک سروس کیا حیثیت رکھتی ہے۔ کنگ کی آواز سنائی دی تو اس نے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کے بجائے پٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میری بات سنو جیٹو، اسٹارک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں، اب تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا، اب بلیک سروس اور ٹاسکوں کا ٹکراؤ ناگزیر ہو چکا ہے۔ جیٹو نے کہا، تم بیٹھو تو صحیح، اطمینان سے میری بات تو سنو، اگر تمہیں میری بات پسند نہ آئے تو بے شک جا کر واپس لڑائی کر لینا۔ اسٹارک نے کہا، باس، ایسا نہ ہو کہ بلیک سروس ہمارے اڈوں پر حملہ شروع کر دے اور ہم یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہ جائیں۔ راجر نے کہا، تم جو چاہو کر دو، اپنے اڈوں کو الرٹ کر دو اور مجھے جیٹو سے باتیں کرنے دو، اب میں تمہاری فائدے کی ہی بات کروں گا۔ اسٹارک نے کہا، ٹھیک ہے راجر، تم جا کر کمان سنبھال لو۔ اسٹارک بہت اصرار کر رہا ہے، میں اس کی بات سن لوں۔ جیٹو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یس باس۔ راجر نے کہا اور اپنے مسلح افراد کو اپنے ہاتھ آنے کا
اشارہ کر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ سنو، اس وقت تک کوئی حرکت نہ کرنا جب تک بلیک سروس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہو، جیٹو نے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، راجر نے جواب دیا، اور پھر وہ اپنے مسلح افراد کو ساتھ لے کر اسٹارک کے اس اسپیشل آفس سے باہر نکل آیا۔ اسٹارک نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک شراب کی بوتل نکالی اور جیٹر 2 کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو، یہ تمہارے مطلب کی شراب ہے، اسٹارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مڑ کر اس نے الماری سے ایک چھوٹی بوتل نکالی اور ایک جام اٹھا لیا اور جیٹو کے سامنے بیٹھ گیا۔ جیٹو اس دوران بوتل کھول کر منہ سے لگا چکا تھا، جبکہ اسٹارک نے چھوٹی بوتل کھولی، اس میں سے شراب جام میں ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر شراب پینے لگا۔ جیٹو نے اس وقت بوتل منہ سے ہٹائی جب وہ مکمل طور پر خالی ہو گئی تھی۔ شکریہ اسٹارک، تم نے اس وقت میری پسندیدہ شراب دے کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بلیک سروس اور ٹاسکو کے درمیان ہونے والا ٹکراؤ کس قدر خوفناک اور خطرناک ثابت ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں روکا تھا کہ میں تم سے اس فارمولے کے سلسلے میں ایک بات کرنا چاہتا تھا، شاید اس بات سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اسٹارک نے جام کو خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب کرنے کے لیے کون سی بات رہ گئی ہے؟ جیٹر 2 نے کہا۔ تم نے ظاہر ہے اس فارمولے کو لے کر انتہائی حفاظت سے رکھا ہوگا، اسٹارک نے کہا تو جیٹر 2 بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، میں نے اسے ورلڈ بینک کے خصوصی لاکر میں رکھا تھا اور وہاں سے کسی صورت بھی اسے نہیں اڑایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اڑا لیا گیا، جیٹو نے کہا۔ اسے تم نے پاکستان سیکرٹ سروس کی کارکردگی کو سمجھ سکتے ہو، اس لیے میرا خیال ہے کہ پروٹوکو گروپ پاکستان سیکرٹ سروس کے خاتمے میں کامیاب نہ ہو سکا ہوگا، بلکہ الٹا اس سے مارٹن کے ذریعے کنگ اور ان کی نظروں میں آ گیا ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر یقین رکھو کہ فارمولہ کنگ کے پاس بھی نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان سیکرٹ سروس اسے دوبارہ حاصل کر لے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تم کنگ سے ٹکرانے کے بجائے اسے موقع کا انتظار کر لو، اور پھر جیسے ہی پاکستان سیکرٹ سروس اسے حاصل کرے اس پر ٹوٹ پڑو، اور اس طرح تم ان پر اپنا انتقام بھی لے لو گے اور فارمولہ بھی دوبارہ حاصل کر لو گے۔ جیٹو نے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ تم فارمولہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو تم یہ سودا صرف حکومت سوڈان کے ساتھ کرو گے تو میں معاملے کو مزید لٹکا سکتا ہوں، اسٹارک نے کہا۔ کیا تمہاری حکومت $10 کروڑ دے گی مجھے؟ کیونکہ میں نے اس سے کم کسی صورت میں اسے فروخت نہیں کرنا، جیٹو نے کہا۔ آخر تم کیوں اس رقم پر اصرار کر رہے ہو، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی حکومت تمہیں $1 کروڑ سے زیادہ رقم دینے پر رضامند نہیں ہے؟ اور ایک اور بات بتاؤ، یہ حکومت ایکریمیا تم سے یہ فارمولہ ویسے ہی حاصل کرنے کا سوچ رہی ہے، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی کہ حکومت اگر چاہے تو ایسا بھی کر سکتی ہے، اسٹارک نے کہا تو جیٹر 2 بے اختیار ہنس پڑا۔ تم احمق ہو اسٹارک، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ کتنے لمبے ہیں۔ حکومت ایکریمیا کے تمام اعلیٰ ترین افسران کی شہرگیں میرے انگوٹھے تلے رہتی ہیں، میں جب چاہوں صدر ایکریمیا سے لے کر ایک سیکشن آفیسر تک اور فوج کے سربراہ سے لے کر ایک کیپٹن تک کو خودکشی پر مجبور کر دوں، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ حکومت ایکریمیا مجھ سے زبردستی یہ فارمولہ حاصل کرنے کا سوچے گی۔ البتہ تمہاری یہ بات درست ہے کہ ماں سوائے اسرائیلی حکومت کے باقی کوئی حکومت بھی $1 کروڑ سے آگے نہیں بڑھے۔ جہاں تک $10 کروڑ کی رقم کا تعلق ہے تو مجھے میزائلوں کے ایک سائنسدان نے بتایا کہ حکومت ایکریمیا نے کافرستان کے عام سے فارمولے کو $10 کروڑ میں خریدا ہے، جبکہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی فارمولہ ہے، جیٹر 2 نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکومت سوڈان $10 کروڑ تو کسی صورت بھی ادا نہیں کرے گی، زیادہ سے زیادہ $2 کروڑ دے سکتی ہے، اس سے $1 بھی زیادہ نہیں دے سکتی، تو پھر تمہاری حکومت سے میرا سودا نہیں ہو سکتا۔ اوکے، اب میں جا رہا ہوں۔ مارٹن کلب کا حال خاصا بڑا جدید انداز کا تھا اور اس میں موجود افراد کا تعلق بھی اچھے اور تعلیم یافتہ گھرانوں سے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 3 خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں۔ عمران ہال میں داخل ہو کر سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا، صفدر اور تنویر اس کے پیچھے تھے۔ یس سر، ایک لڑکی نے عمران کے قریب پہنچتے ہی کاروباری انداز میں کہا۔ ہر ایک کو یس نہ کہا کرو ہنی، ورنہ کسی روز کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کاش ایسا ہو جائے، لڑکی نے بڑے بیکارانہ انداز میں کہا۔ مارٹن سے ملاقات کر لو،
پھر اس بارے میں بھی سوچوں گا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میری ساتھی ہے۔ ہمارا تعلق ویلنگٹن کے لارڈز گروپ سے ہے۔ ہم مارٹن سے ایک بڑے بزنس کی بات کرنی ہے۔ کیا تم ویلنگٹن چلنے کے لیے تیار ہو؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ واقعی دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا ہو۔ ویلنگٹن تو میرے خوابوں کی جنت ہے ڈیئر۔ کیا تم واقعی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ لڑکی نے انتہائی خوابناک لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ پہلے مارٹن سے ملاقات ہو جائے پھر اطمینان سے بیٹھ کر پروگرام بنائیں گے۔ یس باس، دوسری طرف سے بات سن کر اس لڑکی نے جواب دیا تو پھر ریسیور رکھ کر اس نے ایک سائڈ ٹیبل پر موجود ایک بارودری نوجوان کو اشارے سے بلایا، انہیں باس کے آفس تک چھوڑاؤ اور مائیکل پلیز اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا۔ لڑکی نے اس بار بارودی نوجوان سے بات کر کے ایک بار پھر وہ عمران سے مخاطب ہو کر کہا اوکے اوکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس نوجوان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ لڑکی پاگل تو نہیں؟ اس طرح تو کوئی بھی گلے کا ہار نہیں بنتی۔ تنویر نے ایک راہداری میں مڑتے ہوئے کہا جناب سویٹا کا مسئلہ دوسرا ہے۔ سویٹا سے بے شمار لوگوں نے فراڈ کیا ہے لیکن سویٹا پھر بھی ہر ایک پر اعتماد کر لیتی ہے۔ آگے جاتے ہوئے اس نوجوان نے تنویر کی بات سن کر مڑتے ہوئے کہا کیا تمہیں سویٹا سے ہمدردی ہو گئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہمدردی سے کیا ہوتا ہے جناب، سویٹا کو دولت چاہیے اور دولت میرے پاس نہیں بلکہ سویٹا مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن نوجوان نے بات کرتے کرتے ایک طویل آہ بھرتے ہوئے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام ڈکسن ہے جناب۔ عمران نے کہا اوکے تم فکر مت کرو، تمہاری دولت بھی تمہیں ملے گی اور سویٹا بھی۔ عمران نے کہا تو ڈکسن نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ پھر ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ باس کا آفس ہے، ڈکسن نے رکتے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، بے فکر رہو، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر وہ آفس میں اندر داخل ہو گیا۔ اس نے پیچھے صفدر اور تنویر بھی اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بہترین انداز میں سجا ہوا آفس تھا جس میں انتہائی قیمتی اور جدید انداز کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ ڈیکوریشن کی چیزوں کا معیار بھی انتہائی جدید اور اعلیٰ تھا۔ ایک بڑی سی بیضوی طرز کی خوبصورت آفس ٹیبل کے پیچھے ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے جسم پر بہترین تراش خراش اور قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی تیز چمک موجود تھی۔ میرا نام مارٹن ہے، مارٹن نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں جارج اور لیونارڈ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھیوں کو تعارف کرائے تو مارٹن نے باری باری تینوں سے مصافحہ کیا۔ تشریف رکھیے اور یہ بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ مارٹن نے دوبارہ میز کے پیچھے موجود ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پینا پلانا بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے پروٹوگو گروپ کو البانو ہوٹل میں رہنے والے پاکستانیوں کے خلاف کیوں ہائر کیا تھا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو مارٹن بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ مارٹن نے بری طرح گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہے کہ اب کھل کر بات ہو جائے۔ آپ کا تعلق بلیک سروس سے ہے، آپ نے پاکستان کو ختم کرانے کے لیے پیشہ ور قاتلوں کے گروپ پروٹو کو ہائر کیا۔ اس گروپ کے 4 افراد نے البانو ہوٹل میں پاکستان پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن حملہ آور خود ہلاک ہو گئے۔ ان پاکستانیوں کا تعلق لارڈز گروپ سے تھا اور یہاں راگونا میں لارڈز گروپ کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ چنانچہ چیف باس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باس اس بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ہم نے پروٹو گروپ سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے راسٹر گروپ کو ہائر کر لیا۔ راسٹر گروپ نے پروٹو گروپ کے چیف فاکسن سے ملاقات کی۔ اس فاکسن نے یقیناً آپ سے غلط بیانی کی ہوگی۔ ماسٹر ہیکل نے میرا کسی بلیک سروس سے تعلق نہیں ہے اور نہ پاکستانیوں سے، اور نہ ہی میں نے پروٹو گروپ کو ہائر کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرا آخر پاکستانیوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کے چہرے پر آہ بھرنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پا رہا ہے۔ اوکے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لارڈز گروپ کو اگر بعد میں یہ اطلاع مل گئی تو آپ نے جھوٹ بولا تو پھر نتائج تمام ذمہ دار آپ ہوں گے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران کے اٹھتے ہی صفدر اور تنویر بھی کھڑے ہو گئے جبکہ مارٹن بھی اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے مسٹر مائیکل، آپ بے فکر رہیں، میرا اس سارے سلسلے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، مارٹن نے اس بار قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔
ٹھیک ہے شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صفدر اور تنویر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے آفس سے باہر آ گئے۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے آفس کا دروازہ بند ہوا، عمران آگے بڑھنے کے بجائے وہیں دروازے کے ساتھ ہی رک گیا۔ اس نے بند دروازے میں موجود کی ہول سے آنکھ لگا دی، جبکہ صفدر اور تنویر ہال کی سائڈ کی طرف رک کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے تاکہ اگر کوئی ادھر سے آئے تو فوری طور پر عمران کو مارک نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے آئی ہول کی مدد سے کان لگا لیے۔ اس نے چہرے پر ہلکی سی طنز یا مسکراہٹ موجود تھی۔ کافی دیر تک وہ سنتا رہا، پھر اس کے کان کی ہول سے ہٹا لیا۔ آؤ، اس مارٹن نے مزید 2-3 باتیں کی، لیکن خیال رکھنا زیادہ ہنگامہ نہ ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازے کو دھکیلا اور اچھل کر اندر داخل ہوا۔ ایک بات کرنی یاد نہیں رہی تھی مسٹر مارٹن، اس لیے ہمیں دوبارہ آنا پڑا۔ امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا تو مارٹن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ قدرے نارمل ہو گیا تھا۔ عمران اس دوران میز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مارٹن اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے مجبوراً ایسا کر رہا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کی حلق سے گھسرتی سی چیخیں نکلی اور میز پر سے گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے میز کی اور دوسری طرف عمران کے سامنے فرش پر آ گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور نیچے گرا کر اٹھتے ہوئے مارٹن کی کنپٹی پر عمران کی بھرپور لات پڑی تو مارٹن چیخ مار کر دوبارہ نیچے گرا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اسے فوری طور پر دوسری ضرب لگائی تو مارٹن کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اگلی طرف دروازے سے جہاں خصوصی کمرہ ہوگا وہاں اسے لے جایا جا رہا تھا۔ تم یہاں کس خیال میں آئے ہو؟ عمران نے جھک کر مارٹن کو اٹھاتے ہوئے صفدر اور تنویر سے کہا۔ زیادہ لمبی تحقیقات میں نہ پڑ جانا، یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ اگر کوئی آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ مارٹن اندر میرے ساتھ خصوصی مذاکرات کر رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بے ہوش مارٹن کو کندھے پر لاد کر وہ اگبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی طرف ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک زوردار دروازہ تھا جس کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ عمران نے اس دروازے کو کھولا تو دوسرے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن عمران کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ ٹارچر روم کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ یہاں ٹارچنگ کا جدید ترین سامان موجود تھا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لارڈس والی 4 کرسیاں موجود تھیں۔ عمران نے ایک کرسی پر مارٹن کو بٹھایا اور پھر کرسی کے عقب میں جا کر اس نے پائے پر موجود بٹن کو پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مارٹن کا بے ہوش جسم لارڈس میں جکڑ گیا۔ عمران نے سامنے آ کر ایک سائڈ پر موجود ٹرالی نما مشین پر سے اس کو ہٹایا اور پھر اسے گھسیٹ کر اس نے اس کرسی کے سائڈ پر رکھ کر اسے ایک تار سے نکال کر اس کے سروں پر موجود کلپس مارٹن کے دونوں بازو پر چڑھا دی۔ یہ الیکٹرک شاٹ لگانے والی جدید ترین مشین تھی۔ عمران نے اس میں سے مین تار کو دیوار میں سے موجود ساکٹ سے فٹ کیا اور بٹن آن کر دیا۔ مشین میں موجود چھوٹے چھوٹے 2 بلب جل اٹھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر مارٹن کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب مارٹن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں مارٹن پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد مارٹن نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی مارٹن نے لاشعوری کے طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن راڈس میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کھسمسا کر ہی رہ گیا۔ البتہ اس کے چہرے پر حیرت اور قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے سامنے کھڑے عمران کو دیکھا اور پھر گردن گھما کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود حیرت اور خوف کے تاثرات مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ تم نے اپنے باس کو فون کیا اور اس سے خصوصی طور پر ملاقات کے لیے کہا گیا، پھر اس نے کیا جواب دیا؟ عمران نے نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے چھوڑ دو ورنہ، مارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم اس الیکٹرک شاٹ لگانے والی مشین کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ پہلے تم اسے استعمال کرتے ہوں گے اور کرسی پر تمہارے بجائے کوئی اور ہوتا ہوگا، لیکن اس بار معاملات مختلف ہیں۔ اب یہ مشین تم پر استعمال ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ بلیک سروس کیا ہے؟ اس کا چیف کون ہے؟ اور تم نے پروٹوکو گروپ کو کیوں پاکستان کے خلاف ہائر کیا؟
یہ ساری تفصیل بتا دو تو میں تمہیں بے ہوش کر کے اور راڈس ہٹا کر خاموشی سے چلا جاؤں گا، ورنہ تم خود جانتے ہو کہ زبان تو بہرحال تمہیں کھولنی پڑے گی، لیکن تمہارا حشر کیا ہوگا؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا پروٹوکو گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مارٹن نے کہا۔ تو عمران نے ایک نوب کو گھمایا اور اس کے ساتھ ہی راڈس میں جکڑے ہوئے مارٹن کا جسم بے اختیار کانپنے لگ گیا۔ اس کے حلق سے پے در پے بھیانک چیخیں نکلنے لگی اور چہرہ بھی اس کا ایک لمحے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ عمران نے نوب کو واپس گھمایا تو مارٹن کا بری طرح کانپتا ہوا جسم آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پہ موجود انتہائی تکلیف کے تاثرات غائب ہونے شروع ہو گئے، البتہ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ تمہیں اندازہ ہو گیا مارٹن، یہ ابتدا تھی، اس لیے اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دو، ورنہ نوب کو مکمل طور پر گھما کر اس کمرے سے باہر چلا جاؤں گا، عمران نے کہا۔ تو مارٹن کا جسم عمران کی بات سن کر ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ زور سے کانپ سا گیا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ عمران نے جو دھمکی دی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، مارٹن نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں وعدہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن تم یقین رکھو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر پوری طرح عمل بھی کرتا ہوں، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم در حقیقت کون ہو؟ ہوتا تو مجھے پوری طرح تسلی ہو سکے کہ میں کسے سب کچھ بتا رہا ہوں، مارٹن نے کہا۔ تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر چہرے اور سر سے ماسک اتار دیا تو مارٹن کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم پاکیشیائی ہو؟ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، اوہ ہو، مگر مارٹن اس قدر حیرت زدہ ہوا تھا کہ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ مسلسل نکلتے چلے جا رہے تھے۔ وقت مت ضائع کرو مارٹن، جو حقیقت ہے وہ بتا دو، عمران نے ایک بار پھر ماسک اور سر اور چہرے کو پر چڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں نے مخصوص انداز میں چہرے کے مختلف حصوں کو تھپکنا شروع کر دیا اور پھر اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو، بہرحال میں تمہیں بتا دیتا ہوں، صرف اتنا بتا دوں کہ تمہارا نام علی عمران ہے، یا علی عمران تمہارا کوئی اور ساتھی ہے، مارٹن نے کہا۔ تو اس بار علی عمران چونک پڑا، اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ مارٹن اس کا نام کیسے جانتا ہے جبکہ وہ اسے پہچان بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر سنو، تم نے سیٹ آف فارمولا کوریئر سروس کے ذریعے پاکیشیا بھجوانے کے لیے بک کرایا، اس کے بعد تم پاکیشیا کال کرنے کے لیے انٹرنیشنل فون سروس پر آئے اور تم نے وہاں سے کسی سر سلطان کو کال کیا اور کال میں تم نے اپنا نام بتایا اور سیٹ آف فارمولے کا ذکر کیا۔ اس فون آفس میں میرا ایک آدمی موجود تھا، میرا اس سے مطلب ہے بلیک سروس کا آدمی جو میرا ماتحت تھا، اسی نے سی ٹاپ کا نام سن کر کال ٹیپ کر لی اور اپنے ایک آدمی کو تمہارے پیچھے بھجوا دیا تاکہ تمہارا ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ اس نے مجھے اطلاع دی اور کال ٹیپ سنوا دی، جس پر میں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سی ٹاپ فارمولا اسی کوریئر سروس سے اس طرح اڑا لیا کہ انہیں یہ معلوم ہو ہی نہ سکا کہ فارمولا کون لے گیا ہے، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم سیٹ آف فارمولا کے بارے میں کیسے جانتے ہو یا تمہارا ماتحت کیسے جانتا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ فارمولا پاکیشیائی سائنسدان کو ہلاک کر کے ٹاسکو نے حاصل کیا تھا اور ٹاسکو اس کا سودا مختلف ملکوں سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور چونکہ بلیک سروس بھی ٹاسکو کی طرح ایک جرائم پیشہ سنڈیکیٹ ہے، اس لیے ٹاسکو کی کوئی کارروائی بلیک سروس کے آدمیوں سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بلیک سروس کے ہر آدمی کو سیٹ آف فارمولے کا نام اور اس کی اہمیت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے فون کال پر سیٹ آف فارمولے کا نام لیا تو میرے آدمی کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر ہم نے وہ فارمولا اڑا لیا، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو فارمولا اس نے پاکیشیا بھجوائے ہیں وہ اس طرح راستے میں ہی اڑا لیا جائے گا۔ اگر پروٹوکو گروپ کے افراد ان پر اس انداز میں حملہ نہ کرتے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا تو شاید وہ آسانی سے ہلاک بھی نہ ہو سکتے، یا اگر سرے سے حملہ ہی نہ کیا جاتا تو وہ سر پیٹتے رہ جاتے اور انہیں شاید فارمولے کے بارے میں علم تک نہ ہو سکتا۔
اب یہ فارمولا کہاں ہے؟ عمران نے کہا، فارمولا تو بلیک سروس کے چیف باکس کنگ کے پاس ہے، لیکن تمہارے آنے سے پہلے مجھے چیف کنگ نے فون کر کے بتایا ہے کہ ٹاسکو کے چیف جیٹو اور اس کے ایکشن گروپ کے چیف راجر کو اسٹارک کے ذریعے جو حکومت سوڈان کا ایجنٹ ہے، یہ علم ہو چکا ہے کہ فارمولا بلیک سروس کے پاس ہے، اور اس نے چیف کنگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے فارمولا واپس نہ کیا تو راگونا میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، بلیک سروس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ راگونا کا انتہائی طاقتور گروپ ہے جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے، ٹاسکو کے مقابلے کا گروپ ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ غداری ہوگی اور میں غداری نہیں کر سکتا چاہے تم مجھے ہلاکی کیوں نہ کر دو، مارٹن نے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو مارٹن، یہ فارمولا پاکیشیا کا ہے، اس لیے مجھے یہ فارمولا چاہیے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کنگ کا ہیڈ کوارٹر بتا دو یا ہمیں فارمولا وہاں سے منگوا دو، عمران نے کہا۔ فارمولا چیف باس کنگ کے پاس ہے اور وہ کسی صورت بھی اسے نہیں دے گا اور نہ ہی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہے، مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سوچنا ہمارا کام ہے، تم اپنی بات کرو اور سنو، میں صرف اس لیے تمہارے ساتھ رعایت کر رہا ہوں کہ تم نے اصول کی بات کی ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ اس مشین کی مجھے صرف نوب گھمانی پڑے گی اور تمہارے منہ سے خود بخود ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلی گفتگو شروع ہو جائے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری، میں غداری نہیں کر سکتا، بے شک مجھے مار ڈالو، مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اس کا فون نمبر ہی بتا دو، یہ تو تم غداری کی بتا سکتے ہو، عمران نے کہا۔ تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون نمبر بتا دیا۔ اب تم اپنے چیف کنگ سے فون پر بات کرو اور اس سے کہو کہ وہ فارمولا حفاظت کی غرض سے تمہیں دے دے، عمران نے کہا۔ تو راڈس میں جکڑا ہوا مارٹن بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے دے دیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مجھ سے زیادہ تو فارمولا چیف کنگ کے پاس محفوظ رہے گا، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ مجھے فارمولا کسی صورت بھی نہیں دے گا، مارٹن نے کہا۔ تم بات تو کرو، زیادہ سے زیادہ وہ انکار کر دے گا نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں یہ بات کر لیتا ہوں، مارٹن نے کہا، اور عمران نے مڑ کر ایک طرف موجود فون پیس اٹھا لیا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو مارٹن نے نمبر بتا دیے۔ عمران نے ریسیور کریڈل سے اٹھایا اور فون پیس کو میز پر واپس رکھ کر اس نے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو مارٹن نے بتائے تھے۔ یس، ایک رسوانی آواز سنائی دی۔ عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور ریسیور، جس کی قطار خاصی لمبی تھی، مارٹن کے کان سے لگا دیا۔ مارٹن بول رہا ہوں، چیف سے بات کر رہا ہوں، مارٹن نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کنگ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مارٹن بول رہا ہوں باس، مارٹن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دوبارہ اتنی جلدی کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ باس، جیٹو یقیناً فارمولا حاصل کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں اس کا کوئی آدمی موجود ہو، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ وہ فارمولا خاموشی سے مجھے بھجوا دیں؟ اس طرح فارمولا ہر لحاظ سے محفوظ رہے گا، مارٹن نے کہا۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے کہ جیٹو ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے فارمولا مجھ سے لے جائے گا؟ میں نے اس کا مکمل بندوبست کر لیا ہے، اگر اس نے ایسی حماقت کی تو ٹاسکو کا پورے راگونا میں نام و نشان مٹا دیا جائے گا، سمجھے؟ دوسری طرف سے پھاڑ کھاڑ والے لہجے میں جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور مارٹن کے کان سے علیحدہ کیا اور اسے واپس کریڈل پر رکھ کر دیا، لیکن مارٹن کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ عمران نے اس کے زرد پڑتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، چیف نے جس انداز میں بات ختم کی ہے یہ اس کا مخصوص انداز ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے بزدل قرار دے دیا ہے اور اب کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، میں ایکریمیا کی کسی اور ریاست میں فرار ہو جاؤں گا، مارٹن نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا۔ دو آدمیوں نے اچانک دفتر میں داخل ہو کر فائر کھول دیا۔ ہم دونوں سائٹ میں تھے اس لیے بچ گئے، ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن ایک ویٹر نے آ کر بتایا ہے کہ پورے کلب کو مسلح افراد نے گھیر لیا ہے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔
اوہو، مجھے چھوڑ دو، یہ ایک خفیہ راستہ ہے جس کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ جلدی کرو، یہ بلیک سروس کے لوگ ہیں، یہ پورے کلب کو میزائلوں سے اڑا دیں گے۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا ہے، جلدی کرو، مجھے رہا کرو، مارٹن نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ اتنا پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارٹن، عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا تو مارٹن اس طرح حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگا جیسے اس کے ذہنی توازن پر اسے شک پڑ گیا ہو۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چونکہ تنویر نے اس ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اس لیے باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں اب سنائی دینے لگی۔ تنویر تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا تو عمران کا بازو گھوما اور مارٹن کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن سائڈ پر ڈھلک گئی۔ عمران نے مڑ کر اس کے عقب میں جا کر پائے پر پیر مارا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز غائب ہو گئے۔ عمران نے مشین کی تاریں ساکٹ سے ہٹا کر مشین کو ہاتھ کے دباؤ سے ایک طرف دھکیل دیا۔ تنویر کے واپس جانے کی وجہ سے چونکہ ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا تھا، اس لیے اب باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی نہ دے رہی تھیں۔ عمران نے مشین ہٹا کر بجلی کسی تیزی سے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے مارٹن کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر اسے اٹھائے وہ تیزی سے اس کمرے کے عقبی دیوار میں موجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ دوسری طرف ایک طویل لیکن تنگ راہداری تھی۔ عمران نے بے ہوش مارٹن کو اس راہداری میں اچھال دیا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر واپس کمرے میں مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو صفدر اور تنویر دونوں بیرونی دروازے کی سائڈ میں موجود تھے۔ باہر راہداری میں کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اندر موجود افراد کو ہتھیار ڈالنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ آ جاؤ، عمران نے آہستہ سے کہا تو وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف آ گئے۔ ان کی راہداری میں داخل ہوتے ہی عمران نے بھاری دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ آؤ، عمران مڑ کر کہا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی عقبی راہداری میں اس نے بے ہوش مارٹن کو اچھالا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ راہداری میں داخل ہوا اور ایک سائڈ پر ہٹ گیا۔ صفدر اور تنویر بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تو عمران نے یہ دروازہ بھی بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ اسے گولی مار دو تنویر، عمران نے فرش پر بدستور بے ہوش پڑے ہوئے مارٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اسے پھیلانگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے تھا۔ دوسرے لمحے راہداری مشین پسٹل کے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ راہداری آگے جا کر تھوڑی سی مڑ گئی تھی اور پھر آگے بند دیوار تھی، لیکن سائڈ پر موجود مخصوص انداز کے ہک کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ اس ہک کی مدد سے یہاں دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ اس نے ہک کو کھینچا تو سر سی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں کھسک گئی۔ باہر ایک تنگ سی گلی تھی جس میں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ عمران، صفدر اور تنویر تینوں دیوار میں پیدا ہونے والے خلا کو اس کر کے باہر گلی میں پہنچ گئے۔ یہ گلی ایک سائڈ سے بند تھی جبکہ دوسری سائڈ پر سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ ماسک اتار دو، عمران نے اپنے چہرے اور سر پر موجود ماسک اتار کر کوڑے کے ایک ڈرم میں پھینکتے ہوئے کہا تو صفدر اور تنویر نے ماسک اتار کر ڈرم میں پھینک دیے۔ اسی لمحے سرد کی آواز کے ساتھ ہی دیوار خود بخود برابر ہو گئی۔ شاید یہ آٹومیٹک نظام تھا۔ عمران نے جیب سے چھوٹا سا ماسک میک اپ باکس نکال لیا۔ اس میں سے 3 مختلف ماسک نکال کر اس نے باکس کو بند کر کے واپس اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک ایک ماسک اس نے صفدر اور تنویر کو دے کر تیسرا اپنے چہرے پر چڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھپکنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں ڈرموں کی قطار کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس لیے وہ سڑک سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ صفدر اور تنویر نے بھی اس کی پیروی کی۔ آؤ اب نکل چلیں، عمران نے مطمئن انداز میں کہا اور پھر وہ ڈرموں کے سائڈ سے ہوتے ہوئے گلی کے آخر میں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے سڑک پر پہنچ کر وہ بائیں ہاتھ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد انہیں ایک کالی ٹیکسی مل گئی تو عمران نے اسے اسٹار کالونی کی نزدیکی مارکیٹ کا پتہ بتا دیا جہاں اس نے رہائش گاہ حاصل کی تھی اور جس میں وہ کیپٹن شکیل اور جولیا کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ٹیکسی نے انہیں تھوڑی دیر بعد اس مارکیٹ کے آغاز میں ڈراپ کر دیا اور پھر وہاں سے عمران اپنے ساتھیوں سمیت پیدل چلتا ہوا اسٹار کالونی میں داخل ہو کر اس رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ ارے یہ کیا، جاتے ہوئے تو دوسرا بیک اپ تھا، آتے ہوئے بدل گیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ جولیا نے ان تینوں کو دیکھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ ہاں، خاص الخاص بات
بات ہو گئی ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش کی جھلک نمایاں تھی۔ کیا ہوا تنویر؟ جولیا نے قدرے بے چین لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران آسانی سے کچھ نہ بتائے گا۔ مجھے تو خود معلوم نہیں ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر مختصر الفاظ میں فاکسن اور پھر مارٹن سے ملنے کی تفصیل بتا دی۔ مارٹن سے عمران علیحدگی میں کوئی پوچھ گچھ کرتا رہا ہے، پھر اچانک حملہ ہو گیا، تنویر نے آخر میں بتایا۔ تم بتاؤ عمران، کیا ہوا؟ جولیا نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے، سی ٹاپ فارمولہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو نہ صرف جولیا بلکہ باقی سارے ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ اس بات کا علم تو انہیں بھی نہ تھا۔ کیا مطلب؟ سی ٹاپ فارمولہ تو تم نے کوریئر سروس کے ذریعے پاکیزیہ بھجوا دیا تھا، وہ تو وہاں پہنچنے والا ہوگا، جولیا نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میرے انٹرنیشنل کال کہیں سنی جا رہی ہے اور سی ٹاپ فارمولے کے بارے میں بات مار کر لی جائے گی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بتاؤ، جولیا نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کوریئر سروس کے ذریعے سی ٹاپ فارمولہ بھجوا دیا، اور پھر انٹرنیشنل فون کال بوتھ سے میں نے سر سلطان کو کال کر کے اس بارے میں تفصیل بتائی۔ اس میں سی ٹاپ فارمولے کا نام بھی لیا گیا اور کوریئر سروس کا بھی۔ اس کال کو یہاں کے ایک گروپ بلیک سروس کا ایک آدمی سن رہا تھا۔ اس نے نہ صرف سی ٹاپ فارمولہ کوریئر سروس سے حاصل کر لیا، بلکہ میری نگرانی کروا کر ہماری ہوٹل البانو تک بھی پہنچ گئے، کیونکہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے نگرانی بھی مارک نہ کی۔ یہ فارمولہ کوریئر سروس سے بلیک سروس کے مارٹن پہنچا، اور مارٹن نے اسے بلیک سروس کے چیف کنگ تک پہنچا دیا، اور خود کو مارٹن نے پروٹوکو گروپ کو ہائر کیا تاکہ ہمارا خاتمہ کرایا جا سکے۔ ادھر ٹاسکو گروپ، جس نے یہ فارمولہ پاکیزیائی سائنسدان سے حاصل کیا تھا اور جس کے چیف جیٹر نے پرسنل سیکرٹری کے ذریعے ساری رسائی اس خصوصی لاکر تک ہوئی تھی جس میں سی ٹاپ فارمولہ موجود تھا، اور جہاں سے ہم نے خاموشی سے اسے حاصل کیا تھا، اسے یہ علم ہو گیا کہ فارمولہ بلیک سروس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہاں حکومت سوڈان کا ایک نمائندہ موجود ہے جس کا نام اسٹارک ہے۔ اسٹارک اس فارمولے کا سودا حکومت سوڈان سے کر رہا تھا کہ جبرٹو کو علم ہو گیا اور وہ اسٹارک کے پاس پہنچ گیا۔ اسٹارک نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس فارمولے کی خاطر ٹاسکو اور بلیک سروس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ میں نے مارٹن سے بلیک سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا۔ البتہ اس نے اس فون کال پر بات کنگ سے کروا دی۔ اس طرح مجھے کنگ کا فون نمبر معلوم ہو گیا۔ کنگ انتہائی گھٹیا ٹائپ کا بدماش ہے۔ مارٹن کی بات اسے بری لگی، اس لیے اس نے فوری طور پر مارٹن کی ہلاکت کا حکم دے دیا۔ جن حملہ آوروں نے مارٹن کے آفس پر حملہ کیا تھا وہ بلیک سروس کے ہی لوگ تھے۔ میں نے مارٹن کو بے ہوش کر کے اگبی راہداری میں لے جا کر فائرنگ کے ذریعے ہلاک کرا دیا، کیونکہ اگر وہ کنگ کو کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا زخمی حالت میں ملتا تو وہ لازماً سمجھ جاتے کہ اس پر تشدد ہوا ہے، اور وہ اسی ٹاپ فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی گئی ہے۔ اب وہ ایسا کچھ نہ سمجھیں گے، اس لیے اب ہم فی الحال آزاد ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اب یہ فارمولہ ہمیں دوبارہ حاصل کرنا پڑے گا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہ اس فارمولے کا سودا کسی حکومت سے ہو جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف کمشنر آفس سے ڈیوڈ بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر ہے۔ یہ معاملہ سرکاری اور انتہائی اہم ہے، اس لیے آپ پوری توجہ اور تسلی سے معاملے کو ڈیل کریں، عمران نے انتہائی خشک اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے وہ نمبر بتا دیا جس پر اس نے مارٹن کی کنگ سے بات کرائی تھی۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور فون لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ سر، یہ نمبر کنگ ایڈورڈ کے نام پر اسٹرابری روڈ پر واقع اسٹار کلب میں نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح چیک کر لیا ہے نا تم نے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔
اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ٹاپ سیکرٹ اور تم نے اس نمبر پر کسی اطلاع نہیں دینی کہ اس نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی، ورنہ تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہم نے فوری طور پر وہاں ریڈ کرنا ہے اور فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جیٹو انتہائی بے چینی کے عالم میں اپنے آفس میں کافی دیر سے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ میں اس کنگ کو پیس ڈالوں گا، اب یا ٹاسکو گونر میں رہے گا یا بلیک سروس، جیٹو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کافی دیر سے ٹہل رہا تھا اور اسی طرح مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیٹو فون پر اس طرح جھپٹا جیسے بھوکا عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ یس، جیٹو نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا، ہیری بول رہا ہوں باس۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ جو پاکیشائی البانو ہوٹل میں رہ رہے تھے ان پر پروٹوگو گروپ کے 4 قاتلوں نے اچانک حملہ کیا، لیکن بعد میں وہ پاکیشائی پراسرار طور پر کمرے سے غائب ہو گئے، جبکہ پروٹو گروپ کے 4 قاتلوں کی لاشیں اس کمرے سے دستیاب ہوئیں۔ اس کے بعد 3 ایکریمی پروٹو ہوٹل میں گئے اور انہوں نے وہاں بتایا کہ ان کا تعلق ولنگٹن کے راسٹر گروپ سے ہے اور وہ پروٹو کے چیف فاکسن سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں کاؤنٹر پر موجود فاکسن کے آدمی نے ان سے بدتمیزی کی تو انہوں نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اسے لڑائی میں شکست دے دی۔ جس فاکسن نے انہیں اپنے آفس میں بلایا وہ اپنے آدمی کو گولی مار کر باہر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اچانک معلوم ہوا کہ راسٹر گروپ کے 3 آدمی واپس چلے گئے ہیں اور فاکسن کو ہلاک کر دیا گیا۔ فاکسن کے نمبر 2 سے معلوم ہوا کہ پروٹو گروپ کو ان پاکیشاؤں کے خلاف بلیک سروس کے مین مارکیٹ کے مارٹن نے ہائر کیا تھا۔ پھر مارٹن کے پاس 3 ایکریمی پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ کو ولنگٹن کے لارڈز گروپ کے آدمی بتایا۔ مارٹن نے انہیں اپنے آفس میں بلایا۔ اس دوران مارٹن نے شاید اپنے چیف کنگ سے فون پر کوئی ایسی بات کی کہ کنگ نے مارٹن کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا اور بلیک سروس کا ایکشن گروپ وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں مارٹن کے آفس کی طرف سے ان کا باقاعدہ مقابلہ کیا گیا۔ انہوں نے مارٹن کے آفس پر میزائل فائر کر دیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ لارڈز گروپ کے 3 آدمی اگبی طرف سے غائب ہو گئے ہیں، جبکہ مارٹن کی لاش اگبی راہداری سے ملی ہے۔ اسے گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ ہیری نے مؤدبانہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ بلیک سروس کے خلاف یہ ساری کارروائی پاکیشائی ایجنٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ جیٹر 2 نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے ہر صورت میں وہ فارمولہ چاہیے۔ جیٹر 2 نے کہا، باس، میرا خیال ہے کہ ان پاکیشائی ایجنٹوں کو یقیناً اس بات کا علم مارٹن سے ہو چکا ہے کہ فارمولہ کنگ کے پاس ہے، اس لیے اب وہ فارمولہ حاصل کرنے کے لیے کنگ کے خلاف کام کریں گے، اور اگر ہم ان کی نگرانی کریں تو ہم ان سے آسانی سے فارمولہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیری نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے خود اس کنگ سے فارمولہ حاصل کرنا ہے۔ تم نے اسٹار کلب پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ جیٹو نے تیز لہجے میں کہا، باس، میں نے پہلے معلومات حاصل کرائی ہے اور میری معلومات کے مطابق کنگ اس وقت اسٹار کلب سے غائب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسٹار کلب میں بلیک سروس نے باقاعدہ سائنسی ریڈ ٹرپ نصب کر دیا ہے تاکہ ہمارے آدمی اگر اسٹار کلب پر حملہ کریں تو وہ مکھیوں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے، اور یقیناً کنگ فارمولہ اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں اسٹار کلب پر حملہ کرنا سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ ہیری نے کہا، تو پھر معلوم کرو کہ کنگ کہاں گیا ہے۔ جیٹر 2 نے کہا، وہ جہاں بھی گیا ہے باس، بہرحال وہ اسٹارک سے ضرور رابطہ کرے گا، اس لیے میں نے اس کی تلاشی کے ساتھ ساتھ اسٹارک کی نگرانی بھی شروع کرا دی ہے۔ جیسے اسٹارک سے اس کا رابطہ ہوا ہمیں علم ہو جائے گا اور ہم بھوکے چیتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہیری نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اسٹارک انتہائی عیار آدمی ہے، وہ سوڈان حکومت کے لیے کم قیمت پر فارمولہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے رہ جائیں اور فارمولہ سوڈان حکومت کی تحویل میں چلا جائے۔ ایسی صورت میں پھر ہم فارمولہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ جیٹو نے کہا، باس، سوڈان حکومت یہاں راگونا میں تو نہیں ہے۔ اسٹارک اگر فارمولہ حاصل کرے گا تو لا محالہ یا خود وہ سوڈان جا کر اسے حکومت کی تحویل میں دے گا یا سوڈان سے یہاں آدمی منگوائے گا، اور تیسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ولنگٹن جائے گا اور سوڈانی سفارت خانے کے حوالے فارمولہ کرے، اور چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ فارمولہ کوریئر سروس کے ذریعے سوڈان بھجوائے۔ یہ ساری صورتیں میرے سامنے ہیں اور میں نے اس سلسلے میں مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔
ایک ایک لمحے کی اطلاع مجھے مل رہی ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی بات آگے بڑھی ہم فارمولہ حاصل کر لیں گے۔ ہیری نے کہا، ویری گڈ ہیری، تم واقعی ٹاسکوں کا دماغ ہو، ویری گڈ۔ اب مجھے مکمل اطمینان ہو گیا کہ ہم فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا خصوصی انعام بھی ملے گا۔ جیٹو نے خوش ہو کر کہا، شکریہ باس، آپ کی تعریف ہی میرے لیے انعام ہے۔ میرے آدمی پاکیزیوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں، میں انہیں بھی نظروں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہیری نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، مجھے ساتھ ساتھ اطلاع دیتے رہنا۔ جیٹو نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر واقعی اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا اور پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے چونک کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، راکسن سے میری بات کراؤ۔ جیٹو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ یس، جیٹو نے کہا، راکسن لائن پر ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری مؤدبانہ آواز سنائی دی، ہیلو جیٹو بول رہا ہوں۔ جیٹو نے کہا، راکسن بول رہا ہوں۔ جیٹو، خیریت؟ کیسے کال کیا؟ دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، راکسن تم بڑے طویل عرصے تک ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنسیوں میں شامل رہے ہو، کیا تم پاکیزیہ ایجنٹوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جیٹو نے کہا، ہاں، لیکن تمہارا ان سے کیا تعلق بن گیا ہے؟ تم تو راگونا میں ہو اور راگونا تو ایکریمیا کی کافی دور دراز اور قدرے کم اہمیت کی حامل ریاست ہے۔ راکسن نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرے ان سے اب کوئی براہ راست تعلق تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت بن سکتا ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح، یہ کون لوگ ہیں، بلکہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ جیٹو نے کہا، یہ دنیا کا انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ سروس سمجھی جاتی ہے، انتہائی تیز فعال اور ذہین لوگ ہیں۔ بڑی سے بڑی سیکرٹ ایجنسی ان کے مقابلے پر آ کر ریت کے خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہے، لیکن تم تو بدماشوں کے گروپ چلاتے ہو، جبکہ سیکرٹ ایجنسیاں تم جیسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دو، پھر میں تمہیں یقیناً کوئی بہتر مشورہ دے سکوں گا۔ راکسن نے کہا تو جیٹو نے اسے سیٹ آف فارمولہ حاصل کرنے اور اس سے غائب ہو جانے سے لے کر اس کا کنگ کے پاس پہنچنے اب ہیری کی طرف سے ملنے والی معلومات کی تفصیل بتا دی۔ ویری بیڈ جیٹو، تم نے یہ کام کر کے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ تم نے عمران کا نام لیا ہے اور یہی پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا سب سے خطرناک ایجنٹ ہے، اور بس قدرت نے تمہیں موقع فراہم کیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے خاموشی سے فارمولہ حاصل کر لیا، اور وہ یقیناً فارمولہ بھجوا کر خود بھی واپس چلے جاتے، کیونکہ یہ لوگ صرف اپنے مقصد کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف فارمولہ حاصل کرنا تھا، لیکن کنگ کی مداخلت کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے۔ اب میرا مشورہ یہی ہے کہ تم انہیں تلاش کر کے ان سے خود مل لو اور اپنے فعل کی معافی مانگ کر اس فارمولے سے لا تعلق ہو جاؤ، اس میں تمہاری اور تمہارے گروپ کی بہتری ہے۔ جہاں تک کنگ سے فارمولے کا حصول ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی کنگ ان کے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ راکسن نے کہا تو جیٹو کے چہرے پر قدرے غصے اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا یہ لوگ مافوق الفطرت قوتوں کے حامل ہیں جو تم ان سے اس قدر ڈرا رہے ہو؟ جیٹو نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا اور میں نے سمجھا دیا ہے، اب تم کیا کرتے ہو کیا نہیں یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ راکسن کے لہجے میں بھی ناراضگی کے عنصر ابھر آیا۔ اوکے، بہت شکریہ، جیٹو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نانسنس، چونکہ خود سیکرٹ ایجنسیوں میں رہا ہے اس لیے ان کی ہی تعریف کر رہا ہے۔ نانسنس، ایک بار ہیری انہیں تلاش کر لے، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، جیٹو نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ اگبی دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے انتہائی قیمتی شراب کا اسٹاک رکھا ہوا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جب وہ ذہنی طور پر الجھ جاتا تو پھر مسلسل شراب پینا شروع کر دیتا، اس طرح اس کا ذہن نارمل ہو جایا کرتا۔ سامعین، کہانی کا پہلا حصہ یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔